Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Funfold. Thank you so much for tuning in. Today I have a very special guest with me. He is a digital marketing specialist और आम कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, इनको अपनी फील्ड में वसी तजुर्बा है और आजकल के दौर में जहाँ पाकिस्तान में हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट बनता फिर रहा है, ये सच में पढ़ के भी आए हैं और इनको तजुर्बा भी है. साथ ही साथ ही इज़ अ फॉर्मर and first general manager of Digital Media Wing Pakistan. He's a brother to me, more than a brother to me, my friend Mr. Imran Ghazali. Assalamu alaikum Imran bhai, kaise hain aap? Thank you so much for giving us time. You welcome. اور اصل میں کافی ڈیلے ہو گیا میرے خیال سے, ہماری کافی بات چل رہی تھی 2-3 مہینے سے تو زیادہ. جی جب آپ DMW کے GM تھے تب سے ہم لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور آپ نے پڑھا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں کہ نہیں؟ سو فیملی بیک گراؤنڈ یہ بیسیکلی مائی فادر ہی واز ان دا آرمی. سو جو ہے نا پورے پاکستان میں ایجوکیشن بھی کافی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوئی. بلکہ انٹرسٹنگلی مجھے کئی دفعہ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں نا پاکستان میں, جیسے ہوتا ہے آپ پنجابی ہیں, کراچی سے ہیں, فلانا, تو اس کا تھوڑا کنفیوز سا آنسر بھی ہے اور مجھے ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آتی کس طرح بتاؤں. تو بیسیکلی تو میں یہی کہتا ہوں میں پورے پاکستانی ہوں, پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. سو میں آئی واز بورن ان نوشہرہ KPK میں, اور میرے فادر اس وقت پوسٹڈ تھے رسالپور میں, تو آئی واز بورن دیئر. اور پھر جس طرح آرمی میں ہوتا ہے کہ تقریباً ہر 2 سال بعد ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے. سو اس طرح کے کافی زیادہ نا اور بھی کینٹس میں, JLM میں بھی رہے, کھاریہ میں بھی رہے, پھر کراچی میں کافی زیادہ ٹائم گزارا. اصل میں اوریجنلی مائی پیرنٹس آر فرام لاہور, سو وہ ہمارا مکس تھا. سو فیملی اصل میں پھر سب سے زیادہ ٹائم کراچی میں گزارا. میں نے اپنا میٹرک وغیرہ اسکول وہاں سے کیا, پھر کالج وہاں سے کیا, پھر یونیورسٹی کے لیے آئی وینٹ ٹو US. سو پاکستان میں تو اس طرح بیک گراؤنڈ ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ رہا ہوں. پھر تقریباً فرام دا لاسٹ 6 years آئی موو ٹو اسلام آباد, یہاں پہ رہ رہا ہوں. آئی ہیو اے فیملی, میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے, اور ود مائی وائف. تو ریسنٹلی پیرنٹس بھی اب اسلام آباد میں موو ہو گئے ہیں. سو ناؤ آئی کال اسلام آباد مائی ہوم. ایجوکیشن وائز تو میں نے پہلے تو وہی پاکستان میں اسکولنگ اور کالج وغیرہ یہاں سے کیا. یونیورسٹی کے لیے آئی وینٹ ٹو دا اسٹیٹس, اور وہاں پہ انیشلی آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی آف کینسس تقریباً. سو میرا بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے ڈگری لی ہے, اور اس کے بعد میں نے ویسے میجر جو ہے وہ فائنانس میں کیا. اور پھر میں ادھر ہی US میں کولمبس میں, دین آئی موو ٹو اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کولمبس میں. وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد آئی ورک دیر فار اباؤٹ اے ایئر JP Morgan میں. سو جو انیشیل میرا, جس طرح آپ نے پوچھا نا کہ ڈگری بھی ہے یا نہیں, سو بزنس مینجمنٹ اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں مارکیٹنگ وغیرہ اس میں پڑھی ہے. تو اسپیشلائزیشن میں نے پڑھا نہیں ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو. سو خیر وہاں پہ یہ انیشیلی دا کیریئر واز آلسو ان بینکنگ سیکٹر. پاکستان موو ہو گیا 2011 میں. ادھر بھی آ کے میں نے پہلے جس طرح فیصل بینک میں بھی کام کیا, اسٹینڈرڈ چارٹر میں کام کیا. دیٹ واز مائی فرسٹ جاب اوور دیئر. اور JP Morgan کا کولمبس میں ایک طرح سے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر تھا. سو وہ پورا کیمپس ہوتا ہے, جس طرح تقریباً میرے خیال سے کولمبس میں بھی ان کے 10,000 امپلائیز تھے ایک جگہ پہ, اس پہ. سو وہ ایکسپیرینس, وہ ایکسپوجر, وہ دیٹ واز کوائٹ بگ. جب پاکستان آیا تو آئی ورک ان دا بینکنگ سیکٹر, اسٹینڈرڈ چارٹر میں بھی, مگر برانچ بینکنگ میں تھا. تو آف کورس کافی ڈفرینس ہوتا ہے. ویسے بھی ادھر کا جو کارپوریٹ JP Morgan میں میرا ایکسپیرینس تھا وہ کافی ریگرس تھا, بڑا کام وائز. جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں نا کہ اپنے ہی اسٹائل میں سارے لوگ کام کرتے ہیں, جو بھی اپنی ٹائمنگ وغیرہ کیجول ہے. ایون کارپوریٹ میں بھی یس دیر از اے لاٹ آف پریشر بینکنگ میں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایٹ دیٹ لیول, بگننگ لیول جب میں کام کرتا کافی اسٹرکٹ وہ تھا. سو اس کے بعد جو ہے نا میں بیسیکلی آئی ہیو بین آلسو انوالوڈ یونیورسٹی کے دنوں سے, تقریباً یہ 2005-06 کی بات ہے. اس زمانے میں بلکہ جس طرح اگین آپ جب باہر جاتے ہیں پاکستان کو اور زیادہ فالو کرتے ہیں, تو آئی آلسو یوز ٹو لک اپ نیوز وغیرہ ساری, جتنے بھی صبح اٹھ کے ڈان وغیرہ پڑھا, پھر دا نیوز پڑھا, باقی سارے اخبار پڑھے. TV شوز بھی اس وقت بھی ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی تھیں, اس پہ لائیو اسٹریمنگ آتی تھی, وہ سارا دیکھتے تھے. سو دیٹس وین آئی آلسو اسٹارٹڈ فالوئنگ خان صاحب, اور ان کی چیزیں بھی دیکھتے تھے. تو ہم لوگ ادھر جب PTI کے بارے میں یا ان کے بارے میں نیوز وغیرہ دیکھتے تھے, سو یہ تقریباً 2005 کی بات ہے. ایک ویب سائٹ آتی تھی moveforjustice.org,
وہ کچھ جو ہے کینیڈا میں لوگ تھے, انہوں نے ایک طرح سے خان صاحب کے پی ٹی آئی کے سپورٹرس ہیں, انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اور جو پی ٹی آئی کی اپنی آفیشیل ایک ویب سائٹ تھی insaf.pk, وہ دیٹ واز لائک اسٹیٹک یا ڈیڈ ویب سائٹ, بس وہ ویب سائٹ پہ انفارمیشن تھی, بٹ دیر واز نو انٹریکشن, نو انگیجمنٹ. سو ایونچولی ان لوگوں نے ٹیم اپ کیا, اینڈ دین دے بیسیکلی مرجڈ موو فار جسٹس اور insaf.pk, اور اس پہ ایک فورم بنایا. سو دیٹس وین آئی گاٹ ایکٹیو ایز اے والنٹیئر. پہلے فورم میں پارٹیسپیٹ کرنا, ڈسکشنز میں, یہ ساری چیزیں ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نیوز دیکھ رہے ہوتے تھے, تو پھر میں نے ایونچولی آئی جوائنڈ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کی, اس کو ویب مینجمنٹ ٹیم کہتے تھے. سو دیٹس ویئر دا ڈیجیٹل میڈیا والا جرنی اسٹارٹیڈ. سو اگین ان 2005 میں, ویسے بھی مجھے اپنا یونیورسٹی میں بھی کافی ایکٹیو تھا ان مائی اون آرگنائزیشنز. سو جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں, آئی آلسو ورکڈ ایز اے فوٹوگرافر. ادھر ایک ہماری انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہوتی تھی, اس میں میں نے ایز اے ویب ڈیولپر بھی تھا. سو وہ تھوڑا سا جو ڈیجیٹل والی سائڈ ہے نا, وہ بگننگ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. اینڈ دین 2006-07 میں اور زیادہ ایکٹیو ہوتا گیا, پی ٹی آئی کے بھی ایز اے والنٹیئر کافی زیادہ. سو فرام دیئر بیسیکلی دیر از نو لکنگ بیک, اور آگے جو ہے ڈیجیٹل میں میرا کافی زیادہ آن دا سائڈ. سو پروفیشنل اور پڑھائی ایک جگہ چل رہی تھی, بٹ یہ سائڈ پہ نا ایز اے والنٹیئر میرا ایکسپیرینس گین ہوتا گیا اس میں کافی زیادہ. اینڈ دیٹس وین آئی فائنلی, جب پاکستان میں, خیر میں بینکنگ میں کام کر رہا تھا 2013 میں, اگین آئی واز انوالوڈ سائٹ پہ, جس طرح جو بھی ٹائم ملتا تھا پی ٹی آئی کو کر کے. سو دیٹس وین آئی 2013 میں فل ٹائم جو ہے بیسیکلی پی ٹی آئی کا الیکشن کیمپین لیڈ کیا. 2013 کے الیکشنز ہوئے, اور آئی گیس پاکستان تحریک انصاف واز دا فرسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا ہسٹری آف پاکستان ٹو یوز سوشل میڈیا ایز اے ٹول فار دیئر الیکشن کیمپین. اب پہلی دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ الیکشن میں ہم ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام تو اس وقت نیا تھا, لیکن یہ سوشل میڈیا ٹولز استعمال ہو رہے تھے. تو یہ کس کے مائنڈ میں یہ بات آئی تھی؟ اور آپ سے میں یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پالیسی کو اسٹریم لائن کرنے میں آپ کا کتنا بڑا رول ہے, اور کتنا مشکل تھا یہ کام؟ جی اچھا, یہ اگین ویری انٹرسٹنگ کویسچن, اور اصل میں بڑا اور زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ابھی بلکہ میں کل ہی سن رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کا بھی ایک انٹرویو, اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ اس کی بڑی کروڑوں کی فنڈنگ ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی, اور بڑا آرگنائز ہے. اور وہ خیر ان کی بات صحیح تھی کہ اس کا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں 5% بھی نہیں میچ کر سکتی جتنا زیادہ اس کا نیٹ ورک ہے. سو اس کو بیسیکلی جس طرح میں نے کہا, میں تقریباً 2005-06 میں ایکٹیو ہوا ایز ویب مینجمنٹ ٹیم میں. اور اس ویب مینجمنٹ ٹیم کا اگر میں آپ کو شروع میں بتاؤں تو پرابلی اگر 10-12 لوگ تھے. سو اس میں تقریباً 80% ایسے لوگ تھے جو کہ یا تو اوورسیز پڑھ رہے تھے. سو ایک فن لینڈ سے ہمارے میں ممبر تھے, ہالینڈ سے تھے, آسٹریلیا سے تھے, یو کے سے, کینیڈا, فلانا, تقریباً 8-10 ڈفرینٹ کنٹریز میں. اور وہ سارے, جیسا میں تو اس وقت ابھی اسٹوڈنٹ تھا, بٹ دیر ور پیپل ہو ور, سم آف دیم ور ڈوئنگ پی ایچ ڈیز, کوئی پڑھے لکھے انجینئرز ہیں, اس طرح کے سارے جو لوگ ہیں اپنا مطلب جو پروفیشنلی بھی یا اکیڈیمکلی اپنا پڑھائی اور وہ چیزیں بھی کریں, بٹ دے جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو ٹائم. سو دس از ویئر اٹ آل گاٹ اسٹارٹیڈ, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز تھی کہ insaf.pk پہ, جس طرح میں نے بتایا کہ ایک فورم تھا اس زمانے میں, 2006-07 کی بات ہے, ایک فرینڈس کارنر بھی ہوتا تھا, ایک pkpolitics.com تھا جو مین, بلکہ 2008-09 اور یہ پھر آگے جو لائرز موومنٹ تھی اس کے لیے PK Politics واز ون آف دا پرائمری ویب سائٹ ایٹ دیٹ ٹائم. سو اس کے تھرو جو insaf.pk کا فورم تھا نا, اس پہ سارے جتنے بھی پاکستان میں ایشوز تب چل رہے ہوتے تھے, وہ ڈسکشن فورم پہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو لوگ کر رہے ہیں, پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ از ویئر آرگینکلی دا ٹیم اسٹارٹیڈ بلڈنگ. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پریزنس اس کی صرف پاکستان سے لمیٹڈ نہیں تھی, پاکستان میں بھی ہمارے پاس سمجھیں اسٹرکچر میں 2-3 لوگ تھے ایکٹیولی جو اسلام آباد کے آفس سے تھے, جو ساری انسائڈ انفارمیشن جو ہم نے کرنا تھا پروجیکٹ ویب سائٹ پہ وہ دیتے تھے. بٹ دے ور پیپل فرام اکراس دا بورڈ, ٹھیک ہے. یہ بیسس اس کی بنی, اور اس میں جو ہے نا اس فورم کے تھرو ایسا گروتھ ہوتی رہی. تو اگین جس طرح یہ میں 2005-06-07 کی بات کر رہا ہوں, تب ابھی فیس بک یا سوشل میڈیا نہیں آیا تھا, تب آرکڈ ہوتا تھا, بالکل مائی اسپیس وہ ہوتا تھا. اس پہ میرا نہیں خیال ہے کوئی اتنی آرگنائزیشن تھی, وہی انڈیویجول بیسس پہ اگر لوگ کر رہے تھے. سو میرے انوالومنٹ کے حساب سے اگین آئی واز اسٹڈنگ دیئر, تو تقریباً 2006 میں ہی میرا فیس بک کا اکاؤنٹ بنا لیا تھا. تب جس طرح یو ایس میں پہلے شروع ہوا تھا تو آپ کا صرف یونیورسٹی میں اگر آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو .edu والا ای میل چاہیے ہوتا سائن اپ کے لیے. پھر انیشیلی بلکہ کچھ اسٹیٹس میں, یو ایس میں بھی ہوا, یو ایس میں آ گیا, اور پھر انٹرنیشنل فیس بک آیا. سو وہاں پہ میں نے آئی فالوڈ اوباما کا کیمپین کافی زیادہ.
اور جب میں تب اوہایو اسٹیٹ میں تھا, ان کے کیمپس میں جس ان کی بیسیکلی ایکٹیویشن یا موبلائزیشن کے کیمپس لگے ہوتے ہیں, تو میں نے اپنا سائن اپ وغیرہ کیا اس کے کسی کیمپ پہ. اور اس کی بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا کہ وین آئی سائنڈ اپ, گیو مائی نیم, ای میل, فون نمبر وغیرہ. سو مجھے اس کی جو ہے نا, ان کا جو کولمبس چیپٹر تھا, ان کی طرف سے ای میلز آنے لگ گئیں, جو بھی ان کا ایونٹس ہو رہے تھے, ایکٹیویٹیز ہو رہے تھے, ایشوز کے اوپر تھا, فنڈ ریزنگ وغیرہ ہو رہی تھی. سو دیٹ واز اگین بگ لرننگ فار می کہ یہ لوگ, اور وہ ان کی جو ڈونیشن اپیلس ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ ڈونیٹ $1 اور مور. سو مطلب بیسیکلی بالکل سمجھنے کہ اپنا نیٹ ورک ایکسپینڈ کر کے آن دا اسکیل دے ور ریزنگ فنڈس. اور ظاہری بات ہے ادھر تو ایک پورا میکینزم اور آرگنائزڈ ہے. سو پی ٹی آئی کا بھی جس طرح آج کل فارن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ والا کیس ہے, اگین بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ان کافی چیزوں میں جس طرح ایک میرا کیا کہہ لیں کہ انوالومنٹ تھی ان اے وے, آئی واز آلسو پارٹ آف آل دا. سو یہ پاکستان میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی فنومینا, اور ہمیں بھی جس طرح اکثر لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں, کئی دفعہ عجیب حیرانی بھی ہوتی ہے. سو دس اسٹارٹڈ آف آئی ایز اے اسٹوڈنٹ, تب بھی میں نے انصاف.pk میں, ایون دو والنٹریلی ویب سائٹ کا بھی حصہ تھا, مگر ایز اے اوورسیز پاکستانیز ایٹ دیٹ ٹائم آئی آلسو سائنڈ اپ کہ $10 پر منتھ میرے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی کٹ جاتے تھے. سو وہ ہم نے جو ویب سائٹ کے تھرو سبسکرپشن بیس ایک ماڈل رکھا ہوا تھا, تو اس کا مین ٹارگیٹ تھا کہ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ 5,000 ممبرز اکراس US, اور پھر اس میں $10 منیمم تھا, اس سے زیادہ بھی لوگ دیتے تھے. تو دیٹ از فرام ویئر دا کور سوشل میڈیا کا آپ کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, ایک پورا بیسس بن گئی. اور پھر اگین پی ٹی آئی آلریڈی ہیڈ دیٹ نیٹ ورک جو انصاف.pk کا. تو پھر جب سوشل میڈیا آیا تو وہ والی جو ہے نا ٹریفک اس پہ بھی جنریٹ ہوتی گئی. ٹویٹر آیا, ٹویٹر پہ آ گئے, فیس بک پہ آ گئے, پھر انسٹاگرام تو اگین آپ نے جس طرح کہا کافی لیٹ ہوا. سو 2013 الیکشن میں جسٹ کمنگ ٹو دیٹ فاسٹ فارورڈ اراؤنڈ 5 years. سو میں پاکستان آ چکا تھا, مگر میں اس اسٹرکچر میں نا بہت سینٹرلی انوالو تھا. سو آئی واز کوآرڈینیٹنگ ود UK کا چیپٹر, آسٹریلیا کا چیپٹر, نیوزی لینڈ کا چیپٹر, سب جگہوں سے ہماری ایک وہ چل رہی ہوتی تھی بیک اینڈ پہ. دیٹس ویئر ابھی الیکشنس وغیرہ اناؤنس ہو رہے تھے کہ 2013 میں ہونے ہیں. تو 2012 میں آئی واز ورکنگ ایٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک, اور وہ ایک پراپر جاب تھی ایز اے ریلیشن شپ مینیجر. سو مجھے اگین کیڑا تھا اس کا والا. تو جب میں نے دیکھا کافی قریب آتا جا رہا ہے, تو مجھے میری اس وقت ریسنٹلی ہی اسد عمر صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, اینڈ آئی یوز ٹو, ایک پی ٹی آئی کا انصاف پروفیشنلز فورم بھی ہوتا تھا, اس میں میں کافی ایکٹیو تھا. اینی ویز میں نے تھوڑا بہت میں نے کہا کہ میں ان سے ٹائم لیتا ہوں, اور میں نے یہ الیکشنس کی پلاننگ چل رہی تھی. دس از نومبر 2012, اور مجھے ڈاکٹر عارف علوی, ہی واز اے سیکرٹری جنرل ایٹ دیٹ ٹائم, اور بھی کچھ لوگوں نے اپنی ٹیم وغیرہ نے بھی کہا کہ ہمیں یہ سینٹرل رول ایک چاہیے جو ہیڈ آف سوشل میڈیا کیمپین ہوگا, اور پورا ابھی سے آرگنائز کر کے جو باہر کا نیٹ ورک بھی ہے پاکستان کا بھی موبلائز کرنا ہے. تو آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ, اور میں نے یہی کہا کہ میں کافی زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوں پوری پارٹی کے بھی اسٹرکچر سے, جو انٹرنیشنل ہے سارا. سو آئی کین ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ الاٹ اگر میں کروں. آف کورس وہ تھا کہ ایک کریئر جاب, اور اس وقت میرے خیال سے وہ فیملی والا پریشر بھی ہوتا ہے کہ اپنے جاب شاب کرنی, آگے شادی کرنی ہے, اس طرح کی ساری چیزیں. بٹ دین آئی ٹک سم ٹائم فرام اسد عمر صاحب, ان سے میں نے ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ سر آپ مجھے ایڈوائز کریں, یہ وہ سارا اس طرح کا سینیریو ہے, اینڈ ویسے تو آئی پرسنلی وڈ وانٹ ٹو ٹیک فل ٹائم یہ والی میں کام کروں اس پہ, بٹ مجھے گھر والوں کو کنونس کرنا ہے ساری چیزیں. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یار دیکھو, تم اس میں اگر 6 مہینے کے لیے بینکنگ کی جاب چھوڑ دیتے ہو, تو ایک تو تمہارا اگر فائنینشیل نقصان دیکھا جائے, وہ 6 مہینے کی تنخواہ تم نہیں لے گے, رائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ کتنا ایک آدھی شاید پروموشن وہ جو اس پیریڈ میں, اگر تمہاری 6 مہینے میں ویسے نہیں ہوتا کوئی پروموٹ, مگر اگر وہ ہوگا تو وہ ایک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ بینکنگ سیکٹر یہ جو سارا فیلڈ ہے نا, اگر تم 6 مہینے بعد بھی آ کے جوائن کرو گے تو یو وونٹ بی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا, تمہیں آلموسٹ جاب وغیرہ بھی مل جائے گی, اور چیزیں سلسلہ چل جائے گا. پی ٹی آئی نے آپ کو جاب آفر نہیں کی تھی, آپ والنٹیرلی؟ نہیں, والنٹیرلی, بالکل. سو آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اے سنگل پینی فرام پی ٹی آئی, آج تک نہیں لیا الحمد للہ. گورنمنٹ والی جاب سو اس پہ اگین میں نے پھر ان سے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ مطلب 6 مہینے کی, سو میری اتنی سیونگ تھی کہ اگلے 6 مہینے میں اپنا گزار سکتا تھا, اور باقی کوئی اس میں کوئی کیمپین. سو دیٹس وین آئی میڈ اپ مائی مائنڈ. میں نے کہا ٹھیک ہے. سر ڈاکٹر عارف علوی نے مجھے نوٹیفائی کیا ایز اے ہیڈ آف سوشل میڈیا فار پی ٹی آئی فار دس کیمپین. پھر میں نے ظاہری بات اپنے پیرنٹس وغیرہ کو بھی بتایا, اور پھر وہ سلسلہ ہوا کہ کیمپین. سو آئی واز ان کراچی ایٹ دیٹ ٹائم, اور ظاہری بات ہے کیمپین کا ہیڈ کوارٹر واز ان لاہور اینڈ اسلام آباد. واز خان صاحب ادھر ہوتے تھے, بٹ پھر ہیڈ کوارٹر واز ان لاہور, اور مجھے سو موو ہونا تھا اگلے 4-5 مہینے کے لیے, بیکاز یو ہیو ٹو بی آن دا فیلڈ, اور ٹریل پہ آپ کو جانا ہوتا ہے.
سو میں نے پھر اپنے بینک کو بھی انفارم کیا. میں نے ان کو یہی کہا کہ میں اس طرح تو نہیں, ادروائز کئی دفعہ ہوتا بھی ہے آپ کو اگر لینینسی دکھا دیں کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی آف کورس لاہور میں ہی برانچ ہے, میں اپنے آپ کو ٹرانسفر کرا کے کر دوں. بٹ میرا یہ پھر خود سے بھی میں نے ڈیسائڈ کیا کہ اگلے 5-6 مہینے نا فل ٹائم ڈیڈیکیشن اس کو لگا دینی ہے دن رات. اور وہ پھر میں نے اس زمانے میں گھر میں جو بلینو گاڑی تھی وہ والی ادھر سے اختیار کی اور کراچی سے نکل گیا, جتنا بھی سفر وغیرہ کر کے لاہور پہنچا. اینڈ دیٹس سو یہ دسمبر میں شاید میں نوٹیفائی ہوا تھا 2012 کے. جنوری میں آئی کیم ٹو لاہور فار دا کیمپین, اور اگلا سے جنوری سے لے کر الیکشنز مئی تک جو ہے نا, مئی کے اینڈ تک اگلے 5 مہینے تقریباً وہ سمجھ لیں دن رات صبح شام سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے کیا. تو اس میں اینڈ اگین ایٹ دیٹ ٹائم ایز اے سیٹ کہ تھوڑا بہت رسک تھا کہ اچھا کریئر وائز بھی بریک لینی چاہیے, اوور آل پریشر, یہ ساری چیزیں. بٹ مجھے اب جس طرح میں وین آئی لک بیک تو وہ آئی تھنک دوز 5 months ور دا موسٹ ایڈونچرس ان ٹرمز آف لرننگ بھی. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان ٹھیک ہے ٹی وی پہ دیکھ لیا, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا, مجھے شاید اتنا ٹریول کرنے کا موقع کبھی نہ ملتا جتنا میں نے ٹریل پہ تقریباً اس وقت بھی, اس زمانے میں بھی خان صاحب نے اینڈ میں میرے خیال ہے کوئی 50-60 جلسے کیے تھے ان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس. سو کے پی میں سوات سے لے کر مانسیرا سے لے کر سینٹرل پنجاب, ساؤتھ پنجاب, سندھ وغیرہ سب پہ. سو اس سارے ایکسپیرینس سے ڈیجیٹل کا جو ہے نا جتنی زیادہ چیزیں پھر ہم نے ان 6 مہینے میں اگلے کی. سو جس طرح کا انصاف ڈاٹ پی کے کا ماڈل تھا, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اوباما نے بھی وہ کیا کہ ای میل کے تھرو ہی یوز ٹو ڈو فنڈ ریزنگ, سو پی ٹی آئی نے بھی ان اے وے ڈڈ دیٹ سیم ای میل کیمپین آف فنڈ ریزنگ. اور ہم نے ٹھیک ٹھاک اس زمانے میں میرے خیال سے آلموسٹ جو ہے کوئی 3 کروڑ روپے ریز کیے تھے تھرو ای میل فنڈ ریزنگ اونلی. سو جتنی بھی چیزیں پچھلے 5 سال میں ہم نے سیکھی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, جتنا نیٹ ورک تھا وہ پورا کا پورا اس میں امپلیمنٹ کر دیا. اینڈ دین یو نو آئی یوز ٹو لیڈ دا اوور آل آپریشنس پورے. پھر ہم لوگ جتنے کور کرتے تھے وہ بھی, اور ہمارا کیونکہ اتنا بڑا یہ نیٹ ورک بنا ہوا تھا سو وی ور ایبل ٹو میک دیٹ امپیکٹ. سو وین یہ والی ابھی بھی جس طرح میں بتا رہا ہوں نا کہ سیٹھی صاحب نے بات کی اور یہ, سو وہ لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے. سو یہ بالکل مطلب 5-6 لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی, اور اب تو آئی تھنک کوئی کاؤنٹلیس اس میں والنٹیئرس ہیں, سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. سو اور میں اس کو ہمیشہ کسی سنگل بندے کا نہیں ہے, دیٹ واز اگین آئی تھنک آلویز ٹیم ورک. اور میں بتا رہا ہوں کہ ایسی ایگزامپلس ہیں, بالکل میں نے کافی زیادہ اپنا بھی ٹائم اور ڈیڈیکیشن دی, بٹ دیر سو مینی ادر اسٹوریز, اور میرے سے بھی زیادہ آئی تھنک اسکلڈ اور کوالیفائڈ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس پہ ٹائم لگایا اور بڑا وہ اس پہ زبردست کیا. اور اینڈ دے ہیو آلویز بین انوویٹیو یا اہیڈ آف دا کرو. بلکہ خان صاحب بھی کہتے ہیں, کافی دفعہ انہوں نے اس کو سوشل میڈیا کو پریز کیا, تو انہوں نے یہی کیا کہ اگر باقی ٹریڈیشنل پارٹیز یا وہ لوگ اس کو سوچ نہیں رہے ہوتے تھے, یا ایون ایز پی ٹی آئی بھی شاید اس طرح کئی دفعہ نہیں سوچ رہی ہوتی تھی, تو دا سوشل میڈیا ٹیم یوز ٹو بی اہیڈ آف دا کرو, اور وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز انوویٹ کرتے رہتے تھے. اینڈ دیٹس یو نو سم تھنگ دیٹ اسٹل گوئنگ آن, جو آئی تھنک اس کو باقیوں سے ڈفرینٹ بھی کرتے ہیں. سو یہ والا پوری سوشل میڈیا کی ٹیم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان کی فیملیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں ایک کیمپین چلاتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا پہ اب وہ پردہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے, جس میں پچھلے دور میں آپ کا نام لیا جاتا تھا, ارسلان صاحب کا نام لیا جاتا تھا, اظہر ماشوانی کا نام لیا جاتا تھا, وہ ٹارگیٹ کر کے کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا پلان ہی یہ ہوتا ہے اور ان کا ایم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی بات نہیں مان رہا تو ان کو ٹارگیٹ کرنا, ان کی فیملی کو ٹارگیٹ کرنا, اور ان لوگوں کو بدنام کرنا سوشل میڈیا پر آ کے. اس بارے میں اچھا اگین اس میں یہ والی چیز نا, میں جس طرح کراچی میں جب آ گیا پاکستان میں تو کافی ایکٹیو لوگوں سے میڈیا انٹریکشن لوگوں سے ہوتا رہتا تھا, اینکرز سے بھی, پریس کانفرنسز بھی اٹینڈ کریں تو جرنلسٹ وغیرہ سے. سو وہ پہلی بات جس طرح ہم ان کو اگر میں بتاتا تھا کہ میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے بھی ہوں, تو وہ پہلی چیز یہی کہتے تھے کہ جی آپ لوگ تو بڑی گالیاں دیتے ہیں, یا پی ٹی آئی والے بڑی گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا. وہ بڑی عجیب سی بات لگتی تھی. میں ان کو کہتا کہ نہیں, میں کبھی خود سے بھی نہیں دی, آپ میرا اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں, نہ میں اپنی ٹیم کو بھی جانتا ہوں, نہیں کرتے. البتہ میں ان کو یہ ضرور کہتا تھا, ٹی وی شوز میں بھی بلا کے اس پہ ڈسکشنز ہوتی تھی, میں ان کو یہ کہتا تھا کہ ایک پاکستان میں جو اوور آل سرکمسٹانسز ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ یوتھ بیسڈ ہے, رائٹ. سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ یوتھ ہے, اور یوتھ میں جب اس طرح کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک اینگر ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو پی ٹی آئی یا خان صاحب انسٹرکٹ نہیں کری کہ تم لوگوں نے ان کو اینکرز کو گالیاں دینی ہیں یا کچھ اس طرح کا اگریسو کرنا ہے, یا اوپوننٹس کو دینی ہے فار دیٹ میٹر. بٹ اٹ از دیٹ یو نو ایک نیچرل ان کا وہ ایج وائز اس طرح کا ہے کہ یو نو دے وینٹ اٹ آؤٹ, جو بھی ان کے بات آ رہی ہے دماغ میں. لیکن خان صاحب نے اور پارٹی
جو لیڈرشپ ہے اس نے کبھی روکا بھی نہیں ہے. نہیں بلکہ میں آپ کو اس کو بتاؤں گا, میں آئی کین آلسو شیئر سم ویڈیو. سو ہم نے جس طرح میں نے بتایا کہ فیڈ بیک ملتی تھی اینکر سے, تو ہم نے خود خان صاحب سے اس زمانے میں بھی ان کو بھی بتاتے تھے کہ سر یہ آ رہا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیل. مطلب کئی دفعہ یہ ہے نا, وہی جس طرح آتا تھا کہ بھائی لیڈر کی اینڈ میں رسپانسبلٹی ہے اپنے لوگوں کو بھی گائڈ کرنا. سو ہم نے خان صاحب سے ڈیڈیکیٹڈ میسیجز ریکارڈ کرائے فار آل دا سپورٹرز, اور ان کو یہ بھی کہا ہاں کہ کچھ ایسے سپورٹرز ہوں گے جو کرتے ہیں. تو خان صاحب نے اس پہ بڑی کلیئرلی کہا کہ ایک تو آپ جو ہے نا ہمیشہ لاجیکلی آرگیومنٹ کریں. اگر کوئی بھی آپ سے اوپوننٹ کوئی بات کرتا ہے, کوئی اینکر کرتا ہے, تو آلویز لاجیکلی آرگیو. سیکنڈلی یہ والی چیز بھی ہم نے بڑے کلیئرلی کی کہ کبھی گالی گلوچ اور اس چیز پہ نہ کریں. ایڈیشنلی ہم نے 2012 میں بلکہ اگین دیٹ واز سم تھنگ دیٹس آن دا ریکارڈ, کراچی پریس کلب میں ڈاکٹر عارف الوی ہو از دا پریزیڈنٹ رائٹ ناؤ, اسد عمر صاحب, ڈاکٹر عواب الوی جو کہ کراچی میں الوی صاحب کے بیٹے بھی ہیں, اور اس طرح کراچی میں آئی تھنک رائٹ ناؤ ہی از سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے بھی سندھ کے. اور وہ ان کا بھی جو ہے نا ایک اس زمانے میں ٹیتھ مائسٹرو کے نام سے بلاگ ہوتا تھا, ہی واز آلسو ان ٹو ڈیجیٹل اور یہ ساری چیزیں. سو ہم نے ایک کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے ایک سوشل میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ لانچ کیا, اور ہم نے یہ اس میں بتایا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم ممبرز جتنے بھی ہوں گے, اگر تو پہلی بات ہے کہ ان کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو سائن کرنا ہوگا اور اپنا وہ ایک طرح سے ممبر وہ اس کا آفیشیل بنے گا. سیکنڈلی وی آلسو گیو اس میں ایک ای میل وغیرہ کہ اگر کسی کو بھی کوئی ابیوز کا اس طرح کی ایشو یا کمپلینٹ آتی ہے کسی اینکر کو, تو دے کین ایک اس میں انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, اس کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے کیا. تو اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی ممبر نے اس طرح کی گال گلوچ ہے کوئی ایسی کی ہے, تو دیٹ کمیٹی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دیٹ پرسن. ان کو ٹیم سے بھی نکال سکتی ہے جو بھی, اور اس میں کافی چیزیں تھیں. سو ان ٹرمز آف ایفرٹس نا پورا کچھ ہم نے یہ والی ساری چیزیں کی اور امپلیمنٹ بھی کی. اور اس کے بعد یہی تھا کہ ایک اور بھی چیز تھی کہ ہم اس میں جتنے بھی سوشل میڈیا ٹیم ممبرز ہیں وہ اپنے نام سے اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایکس وائی سی یا انانیمس اس طرح کا اکاؤنٹ ہو جائے, کیونکہ زیادہ تر لوگ ابیوز اسی طرح کرتے ہیں, وہ اپنا ڈسپلے فوٹو یا نام وہ چیزیں نہیں پراپرلی کرتے. سو ان ٹرمز آف ایفرٹ یہ ساری چیزیں کی. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہوئی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس یا خان صاحب کی سپورٹ بیس وہ اوور آل پاکستانی بھی ہیں. مطلب وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ممبرز یا سپورٹرز ہیں, مگر دے آر پاکستانیز آلسو. انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی تم لوگ کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے کوڈ آف کنڈکٹ. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو اگر اینکرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں یا اوپوننٹس اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو ہم مطلب شریف طریقے سے یہ وہ ہیلو ہائی کر کے سن لیں. انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ ایسی کی تیسی تم لوگوں کی, یہ میں ان کی بات کروں جو جنرل سپورٹرز ہیں یا اوور آل جس طرح کے جو سوشل میڈیا ٹیم تھی اس نے کوڈ آف کنڈکٹ سائن کیا, وہ اس کی ساری چیزیں ہیں. مگر باقی لوگوں نے یہ ایک نیچرل والی چیز تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے, ہم کریں گے اپنے طریقے سے. سو ایک جو پی ٹی آئی کا آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم ہے یا جو بھی ایک اسٹرکچر ہے, اس میں وہ کوڈ آف کنڈکٹ ابھی بھی امپلیمنٹ یا اپلائی ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں اس کا میرا خیال رکھتے ہیں. آف کورس وہ اپنے ہینڈل سے جواب ضرور دیتے ہیں یا فیکچولی لوگوں کو کریکٹ کرتے ہیں. اور ایسے ابھی سوشل میڈیا کی بات ہی شاید یہ ہے کہ ٹی وی ہوتا تھا تو ان کو ایک تو پہلی بات ہے اس طرح ڈائریکٹ فیڈ بیک یا وہ نہیں مل رہی ہے, کنٹرول چیز ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے اینکرز ہیں, پولیٹیشین سارے ٹویٹر پہ ڈائریکٹ موجود ہیں, جو لوگ اگر چیز دیکھتے ہیں اس کو اسی وقت جواب دیتے ہیں اور اپنے اسٹائل سے دیتے ہیں. یس آئیڈیلی ان این آئیڈیل ورلڈ میں چاہوں گا کبھی بھی اس طرح کی بد تہذیبی, بدتمیزی, گالیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, بٹ ایز اے پارٹی میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس کو روک سکتے تھے. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک کوشش بھی کی پی ٹی آئی نے, بٹ آپ اوور آل آپ کی جو ایک پوری بیس سپورٹ بیس ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ طریقہ ہوگا, مگر ادھر بدماشی کا نظام چلتا ہے, ہم اسی طریقے سے سمجھائیں گے. اور میرا اینڈ میں خیر ایک یہ بھی کنکلوژن تھا کہ چلو یہ لوگ جو بھی جس طرح کی لینگویج ہے اس کے تھرو اپنا اینگر وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ سوشل میڈیا پہ ہی کر رہے ہیں نا, ٹویٹ شویٹ کر کے کر رہے ہیں. کم از کم باقی کچھ پارٹیز یا اس کی طرح گولیاں شولیاں نہیں مارے یا وہ نہیں کر رہے, تو ایز لانگ ایز اس یہ بھی یہ بھی جو ہے نا کم از کم اس سے پھر بھی ایٹ لیسٹ چلو کم ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. 2013 کے الیکشنس کے بعد یو وینٹ بیک ٹو کراچی اور وہاں آپ نے اپنی جاب وغیرہ شروع کی. پھر 2018 میں الیکشن سے پہلے یو ور آفرڈ اے جاب بائی فیس بک, اور اٹ واز کوائٹ اے گڈ پیکیج, اٹ واز اے گڈ جاب. اوبیسلی فیس بک ایک فیس بک ایک بہت بڑا نام ہے. اس جاب کو چھوڑ کے ڈی ایم ڈبلیو کے جی ایم بننے کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اور کیونکہ جہاں گورنمنٹ کی ہماری جابس ہوتی ہیں وہاں کوئی پیکیج بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا دیکھا جائے تو, اور آج کل مہنگائی کا دور ہے, تو فیس بک اور ڈی ایم ڈبلیو میں آپ نے ڈی ایم ڈبلیو کو سلیکٹ کیا, اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ سو اگین آفٹر دس پی ٹی آئی کیمپین میں نا فل ٹائم ڈیجیٹل والے ڈومینس, دیٹس ویئر آئی ایکچولی میڈ دا ڈیسیژن. کیونکہ میں جس طرح آپ کو بتایا کہ پہلے بینکنگ سائٹ پہ تھا, جے پی مورگن, اسٹینڈرڈ چارٹر وغیرہ. سو اب آفٹر دا کیمپین وین جو میں نے بتایا تھا کہ اسد عمر سے بات ہوئی تھی کہ 6 مہینے بعد جو بھی تم نے واپس کرنا ہوگا گو بیک ٹو یور جاب.
سو میں کراچی واپس چلا گیا اور پھر میرے پاس یہ دو چیزیں تھیں, گیٹنگ بیک ان ٹو دا بینکنگ سیکٹر, جو کہ اگین کسی بھی بینک پہ وہ اپرچونیٹیز وغیرہ ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ تھا مجھے جب اگین جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 6 مہینے میرا ایسا ایکسپیرینس ہوا, ایکسپوجر ہوا, اینڈ آئی سو دا پوٹینشیل آف سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا. اس زمانے میں اس وقت ایون دو نیشنل لیول پہ پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ ون, کے پی میں گورنمنٹ بنائی تھی, مگر وہ جو ایک جس کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا کہ فیس بک پارٹی ہے فلانا فلونا, وہ پوٹینشیل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ویسے لوگوں کو دیکھا, تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو پرسو ایز اے پروفیشنل کریئر. بھی میرا ایکسپیرینس بھی ہو گیا, جس طرح 5-6 سال سے میں یہ بیک اینڈ پہ کر بھی رہا ہوں سائڈ پہ ایز اے والنٹیئر. تو کراچی گیا, ادھر ایک مارکیٹنگ ایجنسی پبلیکیشن گروپ ہے اسٹار کام, ان کے ساتھ میں نے اپنی پہلی جاب وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اسٹارٹ کی ایز اے سینئر ڈیجیٹل میڈیا پلانر. اور پھر وہ کارپوریٹ اکاؤنٹس تھے, ان کے ساتھ کام کرنے شروع کیا. سو میں نے اوور آل تو میں پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل کیمپیننگ تھی, وہ میسج کیسے کنوے کرنا ہے, کس طرح ریچ آؤٹ کرنا ہے, ساری چیزیں تو میں سیکھ چکا تھا, کافی ایکسپوجر تھا. بٹ وین آئی جوائن دا ایجنسی, تو میں اصل جو کہہ لیں کہ اسٹریٹجک ڈیجیٹل میڈیا کی پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں, بائنگ کیسے کر سکتے ہیں, یہ پورا جو پبلشرس کا نیٹ ورک ہے یہ کس طرح ہوتا ہے, گوگل ڈسپلے نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, گوگل سرچ انجن کس طرح چلتے ہیں, یہ ساری جو ٹیکنیکل کہہ لیں نا کہ جس طرح آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا میں نے کوئی کورس یا وہ کیا یا نہیں, تو دس از ان دیز 6 months اور ایئر میں نے پورا جس طرح گوگل کے بھی انالیٹکس کورسز کیے, گوگل ایڈورڈز کے کورسز کیے, یہ جو ٹیکنیکل انفارمیشن تھی کافی سرٹیفکیشنس وغیرہ اس میں کی. اور اس کے بعد پھر ایک اور اپرچونیٹی آئی, ایڈ کام, اگین ون آف دا ایجنسیز ان کراچی, ان کا دے ور اسٹارٹنگ دیئر اون ڈیجیٹل میڈیا کا پورا سیکشن. سو آئی گاٹ اے جاب آفر دیئر, ان کو میں نے ہیڈ کیا. سو پھر ایونچولی آئی موو ٹو اسلام آباد. الف اعلان, الف اعلان واز ایجوکیشن ریفارمس کیمپین, یو کے گورنمنٹ کا فنڈڈ تھا. سو اس کیمپین کے تھرو بھی ایک تو اگین میری کافی زیادہ لرننگ ہوئی, پلس کراچی میں جس طرح میں جب کام کر رہا تھا دیٹ واز مور کمرشل سیکٹر, سو کارپوریٹ کمرشل اس طرح کا ہے. جب اسلام آباد میں آیا تو الف اعلان واز ورکنگ آن ایجوکیشن سیکٹر, اور وہ جو ہے نا ایک طرح سے کہ جو ادھر کا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کافی زیادہ کام تھا, پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی. تو مجھے ایکسپیرینس سے لرننگ پہ اگین وہاں پہ بھی کافی زیادہ کیا, اور یہ والی ایک طرح سے پوری دنیا بھی سامنے آئی کہ یہ بھی ایک پورا کمیونیکیشن کا ہے. سو ود مائی ایکسپیرینسز ٹیکنیکل وہ چیزیں بلڈ اپ ہو رہی تھی, بٹ اس والی چیز میں بھی. اور فرینکلی جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے بھی بیک گراؤنڈ اگر میرا رہا پولیٹیکل ایکٹیویزم میں یا اس چیز میں انوالو ہونے کا, وہ اوور آل اس چیز سے لنک تھا کہ وی آل وانٹ ٹو سی پاکستان ان اے بیٹر پوزیشن, یا اس کی طرح کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہ کنٹریبیوٹ کرے. سو یہ جب ایجوکیشن والا الف اعلان کا کیمپین تھا, تب بھی میرا بڑا وہ ایک تھا کہ وٹ ایور کیپیسٹی آئی بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ تھوڑا جو بھی ریفارمس کا کام ہو رہا ہے اس پہ. تو ود دس ایکسپیرینس یہ بڑا اس کا کوئنسیڈنٹ تھا. جو الف اعلان تھا وہ یو کے فنڈڈ کیمپین تھا, اور وہ لوگ بلکہ سو اٹ آلسو اسٹارٹڈ ان 2013, اور اس کا انیشلی 2016 میں ختم ہونا تھا, بٹ 2016 سے ایکسٹینڈ کر کے 2018 کے اگست تک وہ کر دیا. سو اٹ از بیسیکلی وہ الیکشن سائیکل تک ہی کا کیمپین تھا. سو جیسے ہی الف اعلان ختم ہو رہا تھا, یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی تھی اور سارا چیزیں چل رہا تھا. سو فار انیشیل پیریڈ تو میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا ایز اے کنسلٹنسیز وغیرہ, یونیسیف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, باقی ایک تقریباً سارے طرح کام کیا. اینڈ ڈیورنگ دس ٹائم ایز اگین فیس بک سے میری تھوڑی بہت ملاقات اور تعلق بنا. جو ان کے ہیڈ تھے سارے, وہ ایک دفعہ پاکستان آئے, ان کی پالیسی میکر سے ملاقاتیں, ساری چیزیں کرائیں. تو دیٹس وین وین دا گورنمنٹ واز آلسو فارمڈ, اور ہم اس کو فالو میں کرتا تھا پورا گورنمنٹ کی جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پریزنس ہے. سو پہلی تو چیز یہ نظر آتی تھی کہ ایک تو پریزنس بڑی ویک ہے, رائٹ, وہ تھا. اور اس میں مین مسئلہ یہ تھا کہ ریسورسز اسکلڈ نہیں ہیں, پرانے اسٹائل میں چیزیں چل رہی ہیں. تو فیس بک کے ساتھ مل کے میں نے 2-3 ادھر پاکستان میں ٹریننگز آرگنائز کرائیں NITB کے ساتھ. وہ اگین پیسے لیے بغیر ویسے ہی بس ان کو میں نے اکوموڈیٹ کیا جتنا کر سکتا تھا. بٹ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دس ریپو ود دیم, اور ایک ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ والا کام ہو سکتا ہے. سو اس کے بعد 1 سال بعد یہ DMW ڈیجیٹل میڈیا ونگ, جس طرح ایز اے پاکستانی, ایز سم ون ہو ورکس ان دا ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری, اور جو اوور آل اس وقت گلوبلی چل رہی ہیں چیزیں,
تو یہ میرا بڑا وہ تھا کہ پاکستان میں ایز اے اسٹیٹ آپ کی ڈیجیٹل میڈیا پریزنس اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور وہ ساری چیزیں ایز این آؤٹ سائڈر میں ایشوز دیکھتا رہتا تھا, کانٹینٹ کی کوالٹی دیکھ رہے ہیں, جس طرح طریقے سے چیزیں آرگنائز ہیں, تو آئی آلویز یوز ٹو سے کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے. سو پھر یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا, اور اسی دوران آئی واز میری ایک فیس بک سے بات چل رہی تھی, آئی ہیڈ رجسٹرڈ مائی کمپنی کہ میں یہ ٹریننگس والا ایک پراپر طریقے سے پھر کام کرتے ہیں. سو آلموسٹ ایٹ دا سیم ٹائم فیس بک سے بھی ان کی ایک آفر آ گئی کہ یو اسٹارٹ دس, ایک کمپنی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ دیا, اور ادھر سے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے لیے بھی میں نے اپلائی کیا, وہ بھی تھرو این انٹرویو پروسیس. یہاں پہ اس وقت شبلی صاحب واز اے منسٹر, اور جو ایک پورا بورڈ شورڈ بیٹھا, اس میں ڈاکومنٹیشن جمع کرائے, انٹرویوز وغیرہ دیے. سو آلموسٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے مجھے دونوں جگہوں سے آفر آ گئی. سو پھر آئی ہیڈ آف کورس دس کویسچن کہ بھائی کیا کرنا ہے. سو فائنینشلی تو جو فیس بک سے پیسے اور باقی بھی آپشن تھی میرے پاس, اور بھی ساتھ میں کام کر سکتے تھے, وہ جو مجھے گورنمنٹ یا سرکار سے پیسے مل رہے تھے اس سے آلموسٹ 3 ٹائمز زیادہ تھا. تو فائنینشلی تو کوئی مطلب وہ اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ فیس بک واز اے بیٹر آپشن. بٹ میرا ایک جس طرح میں نے بتایا کہ ایز اے ڈیجیٹل میڈیا ریسورس واز ورکنگ ان دا انڈسٹری فار وائل, مجھے یہ ہمیشہ سے تھا کہ کسی طرح اس کو بندہ بہتر کرے, گورنمنٹ آف پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے. سو پھر میں نے, اور دوسری ایک اور موٹیویشن یہ تھی آف کورس دیٹ میں اس جرنی میں جس طرح آپ کو بتایا کہ 2005 سے انوالو تھا خان صاحب کے ساتھ. تو جب وہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں, ہی از لیڈنگ دا کنٹری, تو وہ والا آف کورس دیٹ واز اندر بگ موٹیویشن کہ اٹ ول بی اے ڈریم کم ٹرو ٹو ورک انڈر ہز لیڈرشپ جب وہ پرائم منسٹر ہوں گے. سو ان ساری دونوں چیزوں میں پھر میں نے کہا اچھا فیس بک کو سائڈ پہ بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی موقع دے گا. اینڈ دیٹس وین آئی آپٹیڈ فار ڈیجیٹل میڈیا ونگ. ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں جو ہائرنگ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ پراپر انٹرویوز وغیرہ ہوئے, کیونکہ ایک جنرل پرسیپشن تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی بندوں کو لا کے انہوں نے بٹھا دیا, جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے, اور انہیں سے کام کروانا شروع کیا. تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پراپر آپ لوگوں کے انٹرویوز ہوئے, ہائرنگ ہوئی, کیونکہ جتنی آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی میری بات ہوتی تھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے پراپر انٹرویوز ہوئے ہیں. تو یہ انٹرویوز وغیرہ جو تھے اس کے پیچھے کا سلسلہ کیا تھا؟ تو آپ ویسے بھی پارٹی کے ممبر تھے, تو اوبیسلی یہ بات تو آنی تھی کہ آپ لوگوں کو انسٹال کیا گیا اس جگہ پہ. اچھا, اس میں ایک تو یہ تھا, سو میری دا لاسٹ پوزیشن دیٹ آئی ہیلڈ ان پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو اس کی ٹیم ہے, دیٹ واز ان 2016. سو 2016 میں ایز ہیڈ آف سوشل میڈیا آپریشنس تھا. اس کے بعد میں اسٹیپ ڈاؤن کیا بیکاز آف کریئر, اور ماشاء اللہ میری بیٹی اس وقت پیدا ہوئی تھی, تو آئی سیٹ کہ میں فیملی پہ اور کام پہ زیادہ فوکس کروں گا. تو پی ٹی اے کی جو ایک آفیشیل پوزیشن تھی 2016 میں چھوڑ چکا تھا. اس کے بعد سے یس ایز اے والنٹیئر, ایز اے سپورٹر آئیڈیالوجی, اگر میں اس کو سپورٹ کرتا تھا تو اپنے ایک ذاتی لیول پہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا, بٹ میری کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں تھا پی ٹی آئی میں. جب یہ جابس آئی, اسی طرح اخبار میں آیا, آف کورس ود ان دس پی ٹی آئی سسٹم مجھے یہ چیزیں پتہ تھیں کہ ایک ونگ بن رہا ہے یا یہ ساری چیزیں ہو رہی وہ ہے, بٹ جب اخبار میں آیا اس والے ایڈ کے مطابق میں نے سو آئی کوالیفائی فار دیٹ, اور میں نے اپنی ڈگری سے لے کر جتنے پچھلے کوئی آئی تھنک آلموسٹ 10 جاب ورک ایکسپیرینس سے جتنی بھی چیزیں تھیں ایز پر دا ریکوائرمنٹس وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کیے, اور اس کی بیسس پہ مجھے انٹرویو کال آئی. اور سو انٹرویو کال میں اراؤنڈ 15 اور بھی میرے خیال سے کوئی لوگ تھے, اور پورا جس طرح میں بتایا کہ ایک پورا سائیکل چلا, اس میں بورڈ بیٹھا ہوا تھا. یہ والی چیز ظاہری بات ہے میں خود سے کہوں گا تو آئی ڈونٹ نو, مگر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ بورڈ اس وقت میرے خیال سے, وہ ظاہری بات ہے تب بھی اس میں صرف شبلی صاحب نہیں تھے اس وقت, سیکٹری انفارمیشن جو بھی میرے خیال دورانی صاحب تھے, ان کا نام اکبر دورانی, اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا ونگ سے وہاں کی ریپرزنٹیشن تھی. 2-3 ادر سینئر ممبرز آف دا منسٹری آف انفارمیشن سے بھی ریپرزنٹیشن, تقریباً ایگزیکٹلی کوئی 6-7 لوگوں کا بورڈ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ دے آر آل اکاؤنٹیبل فار. اور میں اپنے جس طرح میں بڑا آئی تھنک الحمد للہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو سی وی تھا یا ریزیومے تھا بیسڈ آن دیٹ ورک ایکسپیرینس, اگر کوئی اور زیادہ اس میں شاید کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے, مگر آئی تھنک ود مائی ورک ایکسپیرینس ان دا کارپوریٹ, پھر یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ساری چیزوں میں, تو میں کوالیفائی کرتا تھا. اور اس میں سو یہ مزے کی یہ بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل اپوزیشن ہوتی تھی, سو جیو کے مارننگ شو سے لے کر شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پاس پروگرام میں, ٹی وی پہ, ہر جگہ پہ ہمیں بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہراس بھی کیا ڈیجیٹل میڈیا کے اس طرح کے بہت سارے پبلشر پلیٹ فارم سے جنہوں نے بہت زیادہ کیا, اور ہمیں ایک طرح سے اپنا ڈیفینڈ بھی کرنا پڑا. مجھے پورا اپنا سی وی جو ہے وہ شیئر کرنا پڑا اور دکھانا پڑا ایون باقی ہماری ٹیم کے. اور یہ بڑی انفارچونیٹ لگ کہ مطلب اتنے زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ
جو پوری ٹیم آئی تھی ساری کی ساری, صرف میں نہیں باقی سارے بھی لوگ, تو ایز اے ینگ پاکستانی جیسا میں نے کہا کہ موٹیویشن میری تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ یہ ساری چیزیں, اور یہ پبلکلی لوگوں کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, بٹ وی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ. کچھ مزے کی ایگزامپلز یہ بھی تھیں کہ ایک ہماری ٹیم میں ٹیم ممبر تھے, ایکچولی ہی از ورک فار جیو, کافی آلموسٹ 8-10 سال کے لیے کام کیا, پھر میرے خیال سے اور بھی اسی طرح نیوز چینلز وغیرہ, اور ایون شاید ووٹ بھی اس نے نون لیگ کو دیا ہوا تھا میرے خیال سے. اچھا اس کے اوپر بھی ایلیگیشن یہی لگا لی کہ پی ٹی آئی میڈیا سیل کے لوگ ہیں فلانا, تو وہ ہمیں ہنسی بھی آ رہی تھی, اور وہ جیو ہی یہ خبر چلا رہا ہے. سو دیٹ واز آئی تھنک انفارچونیٹ, اور میرے خیال سے پھر اللہ الحق ہے, اور آگے سے جو ہم نے کام کیا اس سے بھی شاید چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ اگر کوئی الحمدللہ ابھی تک جو بھی جتنے بھی منسٹری آف انفارمیشن, ایون دو یہ سارا چینج بڑا ایک بعد میں گورنمنٹ کا جو رجیم چینج ہوا, مگر وہ کافی ریگارڈ کرتے ہیں اس والے کام کو جو ہمارے ٹائم پہ ہوا, اس کو وہ کہتے ہیں کہ بڑا پروفیشنلی چیزیں چل رہی تھیں. آف کورس آپ کے ساتھ بھی انٹریکشن تھا, باقی سارے جو میڈیا پبلشرز یہ ساری چیزیں تھیں, اس کا ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں. مگر سو میں اپنا تو یہ کہوں گا بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس اینڈ کوالیفیکیشنز پورا ایڈ کے مطابق اترا تھا, اور ایک پورے بورڈ نے انٹرویو پروسیس کیا تھا, اور اس کے بعد اگر تو میری کوئی سفارش ہوتی یا کوئی پی ٹی آئی والا اینگل ہوتا ہے فلانا, سو وی آل ہیڈ ٹو ایکچولی آلسو گو تھرو اے ویری اسٹرانگ میڈیکل ٹیسٹ, اور ہمارا پورا ایک وہ بورڈ اس پہ بھی بیٹھا تھا. ابھی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہماری, وہ بھی تقریباً 1-2 مہینے ڈیلے جس طرح چلتی ہے, فائل چل رہی تھی, اور اس کے بعد آفٹر دا انٹرویو پروسیس, جو ایک طرح سے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یو گائز آر شارٹ لسٹڈ, تو وہ اس میں بھی 2-2.5 مہینے لگے. دیٹس این انٹرسٹنگ ٹاپک, سوری آپ کی میں بات کر رہا ہوں. میڈیکل ٹیسٹ مجھے نہیں پتا تھا, یہ میڈیکل ٹیسٹ کی کیا اصل میں ضرورت ہم نے بھی سنا تھا جس طرح جب اب یہ آفیشیلی ہو گیا کہ آپ لوگوں کا فائنل ہو گیا ہے, تو مجھے یہ تھا وہ لوگوں نے کہا ایک فارمیلٹی ٹائپ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پنس میں آپ جائیں گے فلانا 1 دن میں ہی نا دستی کلیئر ہو جائے گا, بس وہ سائن شائن انہوں نے کرنے ہوتے, بورڈ بیٹھتا ہے وہ. تو ہم نے بھی کہا چلیں اچھی بات ہے, اور اصل میں ظاہری بات ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آلموسٹ آل دا ٹیم, اور ظاہری بات ہے اپنی میری بھی ہیو اے فیملی رسپانسبلٹی, تو تنخواہ جو بھی تھی چاہے کم بھی تھی, مگر ایک لنک تو ہوتی ہے, آپ کی کام چل رہا ہوتا ہے, کچن وغیرہ چل رہا ہے. شروع میں تو وہ بھی نہیں مل رہی تھی. سو وہ یہی ان کا اس پہ بھی ایک وہ تھا ریسٹرکشن کہ انٹل اینڈ انلیس یو کلیئر یور میڈیکل ٹیسٹ, تو آپ کا جو ہے نا وہ تنخواہ نہیں آنا شروع ہوگی. سو اگست 2020 میں وی آل ور نوٹیفائڈ, اور مزے کی بات ہے کہ ہم ایم پی اسکیل میں 6 لوگ تھے, آئی واز آن MP2, اور باقی سارے 5 جو ہیں وہ MP3 میں تھے. سو اس میں 6 کے 6 لوگوں کا میڈیکل ٹیسٹ واز فیلڈ بائی جو پنس کا بورڈ تھا. میرا انہوں نے کہا کہ آپ اوور ویٹ ہیں, اور آپ کو جو ہے نا جتنا بھی ویٹ تھا ان میں سے کوئی میرے خیال ہے 15-20 kg کم کرنا ہے. میں نے کہا اچھا ہاں مجھے بالکل ریئلائزیشن ہے, اور میں کافی بھاگ شاگ بھی رہا ہوں, مگر اس سے میرا کام کا آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسا افیکٹ ہوتا ہے. کسی ایک تھا انڈر ویٹ, اس کو انڈر ویٹ کیا, کسی اور کے کوئی فلانا ایسیڈیٹی لیول ہے ہائی ہے فلانا ہے, دیٹ واز لائک کافی زیادہ ریڈیکولس تھا. اور آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب ہم لوگوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو پروموٹ کرنا ہے, پاکستان میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو پروموٹ کرنا ہے, تو اس میں ہماری اگر ایسیڈیٹی لیول زیادہ ہے یا یورک ایسڈ زیادہ ہے, تو ویٹ اگر زیادہ کم ہے, تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ جنرلی سو وین آئی تھنک اباؤٹ اٹ ایز اے کانسیپٹ, تو ٹھیک ہے, ایک آپ کے بیسک میڈیکل پروٹوکالز ہوتے ہیں, باقی کارپوریٹ آرگنائزیشنس میں بھی دے ڈو ٹیک میڈیکل ٹیسٹ, ڈرگ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں. یا پھر کوئی میجر النیس ہے تو دیٹس آلسو فائن, یو ڈکلیئر دیٹ, اور آپ کو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. یا پھر اگر آپ فرام آن دا لانگ ٹرم بھی دیکھیں نا, اگین میں گورنمنٹ یا اس کے پرسپیکٹو سے پوائنٹ آف ویو سے سوچوں, تو یس اے پرسن شوڈ بی فٹ انف ٹو ورکنگ اس والی اس میں, بٹ یہ والی چیز, اور مجھے مطلب یہ تو اپنی خود بھی جس طرح کہہ رہا ہوں نا, ایک بندے کو اس ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یار فٹنس از ویری امپورٹنٹ آل دیٹ, بٹ آپ کا یہ والی آبلیگیشنز میرے خیال سے فنی تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ ہم لوگ, میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر یہ سفارشیں کچھ ہوتا تو یہ تو ہمارا پھر دستی کلیئر ہو جانا چاہیے تھا. ہمیں لٹرلی اگست سے لے کر اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر میں جا کے, دسمبر کے اینڈ میں, مطلب یہ 5 مہینے بعد میرا میڈیکل, اور سب سے آخر میں میرا ہوا تھا ایز اے GM, باقی لوگوں کا 1-2 مہینے بعد ہوتا گیا. سو مجھے لٹرلی ویسے, اور میں نے شاید میرے خیال ہے کوئی آلموسٹ 10-12 kg ریڈیوس کیا بھی تھا اس کے لیے, کافی بھاگا تھا میں تب بھی. تو وہ ایک یہ بس میرے خیال سے ٹھیک ہے, ایک کوئی چیک ہونا چاہیے, بٹ وہی جب ہم نے سارا اندر سے سسٹم دیکھا, میں نے سننے میں تو یہ تھا کہ ایون ساری جو سینئر بیوروکریسی ہے, دے آر آل سپوز ٹو ایکچولی گیٹ دیٹ میڈیکل کلیئرنس ایوری ایئر, مگر وہ بس میرے خیال ان کے آفس میں بیٹھی وہ ہو جاتا ہے میڈیکل ٹیسٹ والا. صحیح اسی طرح چل. جب DMW بنا, دیکھیں جب کوئی نیا چینج آتا ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہیں وہی ایک میجر سورس آف کیا کہتے ہیں انفارمیشن سمجھا جاتا ہے اس کو. جب DMW آیا
تو آپ کو جو بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنے میں کیا کوئی مشکلات آئیں پی آئی ڈی کے ساتھ, منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ؟ کیونکہ پی آئی ڈی اور منسٹر آف انفارمیشن میں بھی کچھ آفیسرز ایسے ہیں, کافی آفیسرز ایسے ہیں جو کہ کافی سپورٹیو ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, لیکن اوبیسلی ان کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی. تو آپ لوگوں کو شروع میں مشکلات تو اوبیسلی آئی ہوں گی, اس کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں. سو جس طرح بالکل میرے لیے جس طرح تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوا تھا جب میں الف اعلان میں تھا, تو بیوروکریسی کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. سو مطلب تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا تھا کہ کس طرح ہوتا ہے, بٹ فرینکلی مجھے جو انٹرنل بیوروکریسی ہے نہ تو اس کی سمجھ تھی, نہ مجھے یہ پتہ تھا ایگزیکٹلی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. سیکشن آفیسر سے لے کر پھر ڈپٹی سیکرٹری, اسسٹنٹ سیکرٹری, فلانا فلانا فلانا, جو ایک پوری آپ کی ایڈیشنل سیکرٹری, ایک چین چلتی ہے جوائنٹ سیکرٹری اینڈ سیکرٹری, یہ والی چیزیں مجھے اس طرح نہیں پتہ تھی. آف کورس یہ ٹرمس اور نام سنے ہوئے تھے, بٹ آئی ڈڈ ناٹ نو دا میکینزم یہ کس طرح ہوتی ہے, یہ پورا اسٹرکچر نہیں پتہ تھا. اور گورنمنٹ کا آف کورس جو اسکیل ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. سو اس میں جس طرح یہ پورا ہمارا ہائرنگ پروسیس ہوا, ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ پورا باہر سے بھی پبلکلی بڑا پریشر اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, اور منسٹری کا ظاہری بات ہے تھوڑا بہت اپنا بھی پریشر ایک ہوتا ہے. سو اس میں جس طرح میں ایک وہ نہیں کر سکتا کہ ساری ایک جیسے لوگ تھے, خراب تھے یا ساری اچھے تھے, بڑا مکس سا تھا. سو ایک کچھ لوگوں کو انسیکیورٹی وغیرہ فیل ہوئی کہ یہ کون آج کل کی, مطلب ریلیٹیولی اگر میں دیکھا جائے تو یہ MP2 اسکیل پہ تھا, تو دیٹ از ایکویولنٹ ٹو BPS 21 گریڈ جو ہے آفیسر. تو وہ آپ جب BPS 21 سوچتے ہو یا اس طرح دیکھتے ہو تو آپ کے اوپر آتا ہے کہ کوئی ایک ایج وائز بھی جو ہے نا تھوڑی ایگزیکٹلی یہ والے لیول کے, اور اس کو مطلب سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز 36 years old. سو وہ ظاہری بات ہے کہیں گے کہ بچہ یا فلانا یہ ابھی ینگ سا لڑکا یہ کہاں سے آ گیا نا, تو وہ تو ایک تو مینٹلی یا اوور آل سسٹم اس طرح بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ یار یہ کہاں سے. اور دوسری بات ہے وہ دے آلسو سم آف دا پیپل وڈ آلسو سی اس ایز آؤٹ سائڈرز, یو نو کہ آؤٹ سائڈر سسٹم ہے, تو وہ ایک جو بیوروکریسی کا ایک وہ سسٹم ہوتا ہے اس کو تھوڑا ایکسیپٹیبلٹی میں ان کو بھی انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور تھوڑا چیلنج بھی فیل ہوتا ہے. اس کو کرنے میں ہمیں بالکل اپنے بیسیکلی کام سے منوانا تھا. تو وی آلسو لرنٹ الاٹ. یہ مجھے پورے جو سرکاری اسٹائل میں لیٹر لکھتے ہیں آپ سیکرٹری کو, سو ہمیں یہ والی پہلے تو آپ جب جا رہے تھے نا تو ہم نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ ایک بن رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, منسٹری آف انفارمیشن کا, تو اس کی جو بجٹ ایلوکیشن وغیرہ بھی پراپر طریقے سے سب کچھ ہو رہی ہے, جس کے بارے میں بڑا شور بھی مچا تھا, پتہ نہیں کتنے کہ 48 ملین اتنے آ گئے اور فلانا ہو گیا, بہت اس پہ بھی پرابلم. اور ان دنوں میں آپ لوگوں کی DMW میں کام بھی چل رہا تھا, اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یار یہ اتنے بجٹ کی بات کریں لیکن میری دیوار جو ہے وہ صحیح نہیں ہو, ایسے ہی ہے. سو اس میں اب اگین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں تھا کہ اکوپمنٹ وغیرہ تو ہمیں ملے گا. ظاہری بات ہے ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹرس کے لیے ایڈیٹنگ مشین چاہیے, گرافک ڈیزائنس کے لیے لیپ ٹاپ یا مشینس چاہیے, باقی کمیونیکیشن کے لیے اٹس آل اباؤٹ وہ. سو ہم جب اس میں ونگ اسٹارٹ ہوا, منسٹری میں پہنچے اور اپنی جگہ پہ بیٹھے, تو ادھر یہ والی چیزیں کوئی نام ہی نہیں تھا. تو ان کو جب آپ نے پروکیور کرنا تھا یا وہ جب یہ ساری چیزیں اکوپمنٹ لینا تھا, تو تب میں نے وہ سارا سرکاری سسٹم سیکھا اور دیکھنا شروع کیا کہ اچھا وہ لیٹر آپ کو پہلے لکھنا ہے NITB میں, وہاں سے ہوگا فلانا ہوگا. تو ہمارا جو منسٹری کی یہ جو بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو کمیونیکیشن بھی اسٹارٹ ہو گیا. آف کورس اس میں جس طرح میں نے بتایا کافی لوگ ہیلپ فل بھی تھے, انہوں نے گائیڈ کیا بجٹ کس طرح آپ نے اس کی ایلوکیشن کس طرح کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کے آپ نے اگر اس پہ سے اسپینڈنگ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے. یہ جو پورا ایک پروسیس ہے, AGPR کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سو مکس بریڈ آف پیپل. جو ینگ لوگ ہیں وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, جو میں نے تھوڑا فرینکلی اینڈ میں کام کر کے سیکھا کہ شروع میں جب بندہ آتا ہے تو وہ بڑا دے کم ود الاٹ آف موٹیویشن, اور ان کے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا زبردست کام کرنا ہے, چینج کرنا ہے. وہ جب اس سسٹم میں رہتے ہیں 1-2 سال نا, اس کے بعد وہ میرے خیال سے موسٹ آف دیم پرابلی 90% جو ہے نا وہ گیو اپ کر دیتے ہیں, اور ان کو پھر آہستہ آہستہ رسٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اتنا بڑا مشکل. کیونکہ میرا بھی اگر میں اپنے اوور آل ایکسپیرینس کے بتاؤں, سو ایز اے جنرل مینیجر آف ڈیجیٹل میڈیا ونگ, آف کورس اس کے اندر ساری آپ کی HR مینجمنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ جتنا بھی ہے, پھر پوری کیمپیننگ, کانٹینٹ, یہ سب کچھ آ جاتا ہے. اصل میں ان این آئیڈیل ورلڈ میرا فوکس زیادہ ہونا چاہیے کہ میں اسٹریٹجیکلی کمیونیکیشن کے اوپر, جو میرا کام ہے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا, بٹ ہمارا اس میں پرابلی 50% جو ٹائم ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں پہ آپریشنلی بھی ضائع ہوتا تھا, بیکاز وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ, تو ہمیں ساری چیزیں خود سے مینیج کرنی پڑی. سو جس طرح اگین ہم لوگ خود بھی پروجیکٹ کرتے تھے, اور وہ شاید ہوتی بھی تھی, آئی ڈونٹ نو کاغذوں میں ہوتی ہیں چیزیں کیا, کہ ای گورننس ہو رہی ہے اور سارا ای فائلنگ ہو رہی ہے.
ابھی تک مطلب یہ والی منسٹری میں ایون دو فواد چودھری صاحب کا کافی ان کو تھا کہ ہمیں کرنا ہے, تو کچھ حد تک ہوا تھا, بٹ فرینکلی بہت زیادہ تر چیزیں اسی طرح اولڈ فائل سسٹم پہ ہی چل رہا ہے. ویسے ڈی ایم ڈبلیو کا کام کیا تھا, ڈی ایم ڈبلیو بنایا کس لیے تھا؟ سو ڈیجیٹل میڈیا ونگ اصل میں جو اس کا اوور آل آبجیکٹیو جو اس کی انسیپشن کا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک ایز اے اسٹیٹ ریاست پاکستان جو ہے اس کا ایک نیریٹو ہے یا اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ بڑی امپورٹنٹ ہے, رائٹ. سو جتنی بھی دنیا میں آج کل بلکہ اوور آل ایشوز چل رہے ہیں وہ ساری بیسیکلی جس کو وار آف ڈفرینٹ نیریٹیوز اور آپس میں ملکوں کی اب جنگیں جو ہیں وہ آن لائن یا ڈیجیٹل اس پلیٹ فارمس پہ ہی ہو رہی ہیں, تو ہائبرڈ وارفیئر کا زمانہ ہے. سو اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ڈیجیٹل کمیونیکیشنس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان اور دا اسٹیٹ آف پاکستان. سو اس میں اگر آپ تھوڑا ٹیکنیکلی دیکھیں تو آپ کا فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان کا فیس بک پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر جو بھی کانٹینٹ جا رہا ہے, جو بھی گورنمنٹ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے ڈفرینٹ. سو گورنمنٹ آف پاکستان میں نے سے دیٹ تو فیڈرل گورنمنٹ اور جتنی منسٹریز ہیں وہ اس کے نیچے آ جاتی ہیں. سو ان کی جو ساری کمیونیکیشن ہے اصل کور جاب اس کی یہ تھی کہ وہ کمیونیکیشن کو ہینڈل کرے. کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا کنفیوز بھی کرتے تھے. ہمارا جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ ڈیجیٹل پاکستان جو ایک اوور آل امبریلا انیشیٹو ہے, ابھی بھی آئی تھنک وہ منسٹری آف آئی ٹی میں شاید کنٹینیو اسی طرح ہو رہا ہے. سو وہ کئی دفعہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل پاکستان ہیں, ہم وہ باقی بھی چیزیں کر رہے ہیں. سو بٹ ہمارا مین جو اسکوپ تھا نا وہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ تھا, ڈیجیٹل کمیونیکیشن فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. اور اس کی ضرورت یا مقصد ایسے پڑا کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ایز این آؤٹ سائڈر ایک تو کوالٹی آف کانٹینٹ یا چیزیں تھیں, اس پہ بھی ایک سوال تھا. یا میں جسٹ ایز این ایشو آپ کو اگر بتاتا ہوں, فار ایگزامپل کشمیر کا پرابلم شروع ہوا اگست 2019 میں, رائٹ. یا اس سے پہلے یہ انڈیا والا پلوانہ والا انسیڈنٹ, اور پھر وہ جب وہ جو ابھی کیا نام تھا اس کا, کون سا وہ جو جس کا ابھینندن, ہاں ابھینندن چائے پینے جو آئے تھے, سو یہ والی جب چیزیں ہوئی نا, دیز ور آل یہ ایک طرح سے ریاست پاکستان کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے. کشمیر کا ایشوز بھی اس انٹیگرل پارٹ آف اوور آل پاکستان کا جو نیریٹو ہے. تو ان کو اٹھانے کے لیے آپ نے اگر یو این تک لے کے جانی ہے باتیں, یا گلوبل دنیا تک اپنا پاکستان کا ایک پوائنٹ آف ویو دینا ہے, سو پاکستان کا جو اسٹیٹ کی یہ ڈیجیٹل مشینری تھی, سو اس میں فیس بک ساری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ بہت زیادہ ویک تھی. آپ کی فارن آفس کی پوری کمیونیکیشن اس کے اندر آ جاتی ہے, وہ بہت ویک تھی. سو اس وقت میں نے جو نوٹس بھی کیا, اور یہ پریکٹیکل بھی ہے, وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی تھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ اس کی سوشل میڈیا بڑی اسٹرانگ تھی کہ آپ کشمیر کا کیس لڑیں, فلانا کریں, یہ کریں, میں جس طرح. اور اس میں اگین باقی سارے بھی ادارے اس میں کافی زیادہ ون پیج پہ کام کر رہے ہوتے تھے. سو اس میں میرا یہ تھا کہ ٹھیک ہے ابھی مطلب پی ٹی آئی پہ ڈپینڈ کریں, بٹ دس از ناؤ ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی, رائٹ. گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا اپنا یہ جو اسٹریٹجک, اس کو میں ڈیجیٹل میڈیا ایسیٹس کہوں گا, وہ آپ کے اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ اس کے تھرو آپ کر سکیں, رادر دین یو ڈپینڈنگ آن اے پولیٹیکل پارٹی. بے شک وہ پی ٹی آئی تھی اس وقت. سو یہ مقصد یہ تھا کہ مطلب اس طرح کا اسٹیٹ کا اپنی ایک پوری مشینری ہو یا سسٹم ہو جس کے تھرو یو کین بیسیکلی ٹیل اباؤٹ. تو یہ ایکسٹرنل تو ایک یہ مقصد تھا. ایک انٹرنل کمیونیکیشن آف کورس جو کہ آپ سٹیزنس کو سرو کرنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ منسٹریز کے کام چل رہے ہیں, پروجیکٹس چل رہے ہیں, لوگوں کو انفارمیشن چاہیے, ایجوکیشن پالیسی کیا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, احساس پروگرام ہے, تو لوگ کس طرح بینیفٹ کر سکتے ہیں. سو دوسرا جو اس کا انٹرنل یہ تھا کہ جتنی بھی منسٹریز کا ریلیٹڈ ٹو دا سٹیزن انیشیٹوز ہیں وہ ان کے بارے میں انفارم کریں, ایجوکیٹ کریں. سو آئی تھنک اس کا 2 فولڈ تھا اصل مقصد, اور میرے خیال سے ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ وی ورک تو انہی 2 چیزوں پہ ہم نے پورا فوکس کیا. صحیح. نہیں تو جب یہ سب کچھ اچھا کام چل بھی رہا تھا تو ایک طرف سے ایک جو فیکشن ہے وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ ڈی ایم ڈبلیو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ٹول بن گیا ہے, اور اسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ لوگ سرو کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کو سرو نہیں کر رہے, منسٹر آف انفارمیشن کے لیے کام نہیں کر رہے. انہوں نے اپنا ڈومین جو ہے بہت ریسٹرکٹ کر دیا ہے, پی ٹی آئی سینٹرک ہو گیا ہے, پی ٹی آئی کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. پی ٹی آئی کے اگینسٹ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بات کرتی ہے تو اس کو سامنے سے رپلائی جو ہے وہ ڈی ایم ڈبلیو کی مشینری دیتی ہے, نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشینری دیتی ہے. صحیح. اچھا, اس میں ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کا اپنا سوشل میڈیا اسٹرکچر اور وہ پورا چیزیں بہت اسٹرانگ پہلے تھا, بلکہ جس طرح کوآرڈینیشن میں تو تھے نا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم. بالکل ڈیفینیٹلی ان سے تھے کوآرڈینیشن میں, ان کو مطلب ساری چیزیں بھیج رہتے تھے. سو ہمارا جس طرح میں نے دوبارہ کہا کہ انٹرنل والا کام تھا, یہ تھا کہ جتنی بھی گورنمنٹ منسٹریز کام کر رہی ہیں اس کو پروجیکٹ بھی کریں, ان کے انیشیٹو کو کریں, اور ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, دا پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو, رائٹ. اور وہ اس وقت خان صاحب تھے, ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان.
ان کے جو انیشیٹوز ہیں ایز دا گورنمنٹ آف پاکستان، آپ اپنے پرائم منسٹر کی انیشیٹوز کو پروجیکٹ کریں گے، مطلب ود ان دا منسٹری آف انفارمیشن کا بھی کام یہی ہوتا ہے. سو اس میں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنا ہمارے ٹائم پہ کام ہوا، سو ان فرام اگست 2020 ٹل اپریل 2022، اس والا کانٹینٹ نا جتنا بھی ہم جیسا بتایا کہ ہم کام کریں وہ تو سوشل میڈیا کے پبلکلی چینلز پہ موجود ہے نا. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. DMW کے اپنے جو کانٹینٹ کے چینلز تھے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ایز این انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کوئی بھی اس میں جا کے اینالسٹ جا کے دیکھے اس کانٹینٹ کو اور وہ ہمیں بتا دے، مجھے بتا دے، کسی کو بھی اگین اس پہ چیلنج کرتا ہوں کہ ٹویٹ کر کے مجھے ٹیگ کر دے کہ جی یہ پولیٹیکل کانٹینٹ ہے. سو دیٹ واز آل گورنمنٹ کا پروجیکشن، جو کہ اس کا ہمارا کام بھی تھا. اور گورنمنٹ میں جیسا میں نے بتایا کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان ہے بٹ ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، تو ان کے جو انیشیٹوز ہیں آف کورس کلین گرین پاکستان، احساس، نیا پاکستان، ہاؤسنگ اسکیم، کامیاب جوان، فلانا فلانا فلانا، یہ پروگرامز گورنمنٹ کے تھے جو اس وقت کی گورنمنٹ PTI کی تھی، تو اس کو ہم پروجیکٹ کر رہے تھے. بٹ اس کانٹینٹ میں کوئی پولیٹیکل چیز نہیں تھی، بلکہ ایز اے پریکٹس اگین دا ہول ٹیم از وٹنس ٹو دس. یہ ہماری کافی جس طرح اس کے اندر بھی گائیڈ لائنس تھی ہم نے بنائی ہوئی تھی. سو کوئی ایسا پولیٹیکل کانٹینٹ ہوتا تھا تو اگر ایون فرام دا پریس کانفرنسز، کیونکہ ہر وقت کافی زیادہ ایکٹیولی چیزیں چل رہی ہوتی تھی، تو ایون دیٹ ہماری ٹیم کی یہ پالیسی تھی کہ وہ پولیٹیکل کانٹینٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں ڈالتے تھے. پریس کانفرنسز میں بھی اگر چیزیں آ رہی ہیں اس کی کلپس بنتے تھے تو وہ والی چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں جاتے تھے، وہ بلکہ PTI والوں کو پروجیکٹ کرتے تھے. سو میرے خیال سے تو اگر آپ اس کو انالیسس کوئی انڈیپینڈنٹلی کرے تو اس کو یہ بات پتہ لگ جائے گی. تو یہ الزام ہے میرے خیال سے. دوسرا جہاں تک PTI سے کوآرڈینیشن، تو وہ بالکل اگین گورنمنٹ جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ تھی نا، پولیٹیکل پارٹی ایک PTI کی تھی. سو جو انیشیٹو یا پرائم منسٹر آفس کی چیزوں سے جو پروجیکٹ ہو رہا ہے یا ڈفرینٹ منسٹریز یا کلین گرین پاکستان فار دیٹ میٹر اگر چیزیں لگا رہی ہیں، سو PTI کی ٹیم سوشل میڈیا اس کو فردر ایمپلیفائی یا پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی تھنگ رانگ ود دیٹ کہ وہ گورنمنٹ کی جو انیشیٹوز اور چیزیں ہیں اس کو فردر اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں. سو ان ٹرمز آف کوآرڈینیشن کمیونیکیشن، تو ہم بالکل جو ہمارا کانٹینٹ اور ڈیٹا بن رہا ہوتا تھا وہ آگے بھیج رہے ہوتے تھے. صرف PTI کو نہیں، اگین سارے جو ڈیجیٹل پبلشرز ہیں، رپورٹرز ہیں، ان ساروں کو بھی بھیج رہے ہوتے تھے. تو وہ PTI نے یا سوشل میڈیا نے اس کا اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا. تو دیٹس دیر از نتھنگ رانگ دیٹ آئی سی ان دیٹ. اینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، جب آپ لوگ آئے تھے تو تب پاکستان گورنمنٹ کا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، اور وہ PID کے اکاؤنٹ سے آئی گیس وہ اپنی ساری نیوز وغیرہ جو تھے وہ ڈسیمینیٹ کرتے تھے. سو یہ اگین جس طرح میں نے بتایا کہ تھوڑا بہت میں نے ڈیجیٹل میڈیا میں جو بھی کام کیا اس میں اگر آپ تھوڑا بہت سیکھا مارکیٹنگ کے بارے میں. سو کچھ جو بیسکس ہے نا وہ آپ جب تک فاؤنڈیشنز، یا جس طرح میں اگر اکثر ابھی کئی دفعہ کافی ورکشاپس اور یہ چیزیں بھی کرتا ہوں اس پہ کنڈکٹ. سو اگر آپ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں یا بیسز ہیں وہ اگر آپ صحیح اسٹرکچر نہیں کریں گے، جس پہ میں اسٹریٹجی پہ کافی زیادہ کام کرتا ہوں، اس پہ بھی کافی امپلیمنٹ کی. سو آپ اوپر کانٹینٹ چیزیں تو کر لیں گے، آپ تھوڑا بہت شور مچا لیں گے، کوئی وائرل بھی ویڈیوز ہو جائیں گی، مگر اف یو ڈونٹ ہیو اے پراپر اسٹرکچر ان پلیس نا، تو اسٹریٹجیکلی آپ لانگ ٹرم وہ والی چیزیں اپنا نیریٹو جس طرح اوور آل تھا نا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان کا ڈیجیٹل پریزنس کو اسٹرانگ کرنا. سو اس کے لیے یہ جو بیسس تھا یہ اسٹرانگ کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. تو دیٹس وائی بالکل آپ نے جس بتایا کہ پہلے شروع میں سو ایک آفیشیل جو اکاؤنٹ تھا گورنمنٹ کا ہی وہ اکاؤنٹ تھا، مگر اس کو PID_ گورنمنٹ کی طرف سے نیم ہوا تھا. ٹویٹر پہ، فیس بک پہ کسی اور نام سے تھا، انسٹاگرام پہ کسی اور پہ تھا، یوٹیوب پہ کسی اور پہ تھا. تو کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں تھی. ہم لوگ کئی دفعہ اگین اپنا کمیونیکیشن کا بیسک والی چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں، آپ اپنا برانڈنگ کے لیے لوگو یوز کرتے ہیں. تو جب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کا لوگو یا وہ چیز فائنڈ کرتے تھے، پہلے تو اندر سے ہی پوچھا انٹرنیٹ، انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا آپ گوگل کرتے تھے تو وہ گندی سی تھکی ہوئی ایک فائل جو ہے نا لو ریز والی پڑی ہوتی تھی، ایمبلم پاکستان کا. اس کو لوگ اپنی منسٹریز والے جب تک ان کی بالکل کوئی ٹریننگ ایجوکیشن کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوگ وہاں سے اٹھاتے تھے، وہ اس کو اپنی DP لگا دیتے تھے، یا اپنی جو آفیشیل کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس میں بھی وہ گندا کوالٹی والا بھی پڑا ہوا ایمبلم وہ چیزیں یوز کرتے تھے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہم نے کی، بڑا بیسس تھا کہ یار آپ کا جو ایمبلم آف پاکستان ہے اسی کو یوز کرنے، اس سے کوئی ہم نے چینج نہیں کیا، کیونکہ اس پہ بھی ہمیں آگے کہ یہ تو اگر آپ نے چینج کرانا ہے تو آپ تو مطلب کانسٹیٹیوشن کو آپ اس کے قریب جا رہے ہیں، اور یہ بڑی لمبا چوڑی آپ بات کریں تو اس سائڈ پہ نہ کریں. سو ایک الحمدللہ آئی تھنک ہمیں یہ بھی لبرٹی تھی کہ ایک تو منسٹری کا جو اوور آل اسٹرکچر تھا نا، ہم اس والے شروع میں اسمارٹلی ہم نے یہ کیا کہ بالکل کافی ہمیں ایکسیس لینے میں بڑا شروع میں مسئلہ ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان کے جو چینلز PID والے بنے ہوئے تھے وہ ہمیں نہیں دیتے تھے. ایونچولی وی ود آر ورک پرابلی 2-3 مہینے لگے تھے، ہمیں اس کا ایکسیس مل گیا. بٹ ہم نے یہ والے کانٹینٹ بالکل بیسک چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کی برانڈنگ صحیح کی. سو مطلب آپ امیجن کر لیں کہ تقریباً 72 ایئرس تک کوئی
پراپر ڈیجیٹل میڈیا یا اس اوور آل گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی لوگو ہی نہیں بنا ہوا تھا. وہ جس طرح میں نے بتایا ایمبلم کی لو ریز وغیرہ فائل تھی, اور وہ اسلام آباد میں اوور آل پاکستان میں کوئی اگر 50 ایجنسیز کام کری ہیں نا, تو وہ 50 ورژنز اپنے اپنے بنا دیتے تھے ہر طریقے سے جس طرح کر کے. سو اینی ویز وی اسٹینڈرڈائز دیٹ فار دا گورنمنٹ آف پاکستان آلسو, اور باقی جتنی منسٹریز تھیں ان سب کی بھی ہم نے بیسک والا کام کیا, ان کی برانڈنگ وغیرہ کی. پھر ہم نے ایک پراپر اسٹینڈرڈ بنایا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا, میں نے اگین وی ہیڈ لنکس ود ٹویٹر, فیس بک, گوگل وغیرہ سے بیک اینڈ سے. سو ان سے یہ کام کر کے انہی کو اکاؤنٹس کو ہم نے سب کو ویریفائی کرایا. سو اب گورنمنٹ آف پاکستان کا GOVT آف پاکستان اکراس دا بورڈ, انسٹاگرام, ٹویٹر, فیس بک فلانا ایز اے اسٹریٹجی جو کہ ہونا چاہیے. سملرلی ایک اور جس کام کے بارے میں آئی ریئلی فیل گڈ اباؤٹ از دیٹ کہ جو فارن آفس کی ٹیم تھی وہ لوگ بھی بڑا اکوموڈیٹنگ بھی تھے. اس میں ان کی جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن تھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر تھی. تو ان کے ساتھ کام کر کے ہم نے تقریباً اگین شروع میں پاکستان کی کوئی جو فارن مشنز ہیں, کسی نے اپنی شوقیہ کسی امبیسڈر نے اکاؤنٹ بنا لیا اس کونسلیٹ کا یا ایمبیسی کا, کسی نے نہیں بنایا, کسی نے ایکٹیو ان ایکٹیو اکاؤنٹ فلانا, اس طرح کا سلسلہ. ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے تقریباً 107 مشنز کے اکاؤنٹس آن فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر سب پہ ایکٹیویٹ ہوئے. ان سب کی برانڈنگ ہوئی, ان سب کی جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن ایک پراپر نومنکلیچر کے تھرو ہوا. سو یہ والا کام جس طرح اس طرح کے اسٹریٹجک کام کر دیا نا, سو اس کے فروٹس شاید ابھی ملیں اور اس کے اگلے 5 سال بعد ملیں یا اس سے ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے, گرو ہوتا جائے گا, مگر اس کی ایک اسٹرکچر اور بیسس بڑا اس پہ ہم نے کافی زیادہ کام کیا. سو یہ انیشیلی بالکل مسنگ تھا, اور میرے خیال سے ہماری موٹیویشن تب یہی ہوتی تھی کہ یار ہم لوگ اپنی ٹیم سے بڑا ریگولرلی کمیونیکیٹ کرتا تھا کہ ایک تو ہمیں وی شوڈ فیل لکی کہ ہم اگر 22 لوگوں کی ٹیم تھی تو پورے پاکستان میں کتنی بڑی انڈسٹری ہے سوشل میڈیا کی, ڈیجیٹل میڈیا کی, باقی سارے لوگ ہیں گرافک ڈیزائنر. تو وی ور لکی انف ٹو بی ورکنگ فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, اور ہم اسٹیٹ کے لیے ہمارے پاس اوور آل ان ایسٹس کی اسٹرینتھ دیکھیں تو بیسیکلی ہر پاکستان کا سٹیزن شہری از اے یوزر جس کے پاس وہ کانٹینٹ اس کا فالوور ہے وہ ہے. سو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بھی بڑی تھی. تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وی کریٹ کوالٹی, اور اس پہ بھی کانٹینٹ کے اوپر بھی رکھیں, بٹ اسٹریٹجکلی وی آرگنائز دس سو دیٹ یہ آگے گرو ہوتے رہیں. اور اگین جو شروع کا مقصد تھا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا اس کا فائدہ ہو, تو آئی تھنک اس کی طرف وہ ڈائریکشن کی طرف ہم نے سیٹ اس کو تو کر دیا. آپ کی ٹیم میں لوگ کتنے تھے؟ کیونکہ کافی جگہوں پہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ 100-125 لوگوں کی ٹیم تھی آپ کے پاس, اور ایک پراپر, کیونکہ پہلے آپ لوگ منسٹری میں ہوتے تھے, سوری PID میں ہوتے تھے, PID سے پھر آپ لوگ چلے گئے پاکستان سینٹر میں, اور کہتے ہیں کہ DMW کی جو ٹیم نے ایک تو وہ جگہ بھی ساری لے لی, اوپر سے پھر ان کے پاس اسٹاف اتنا تھا کہ ان کو اس جگہ پہ کام نہیں کر سکتے تھے, ان کو بہت بڑی جگہ چاہیے تھی اس کے لیے. تو اس پہ کوئی کلیئرٹی اگر آپ دے دیں تو. اچھا, وہ بلکہ آپ کا بھی خیر چکر لگا ہوگا کافی دفعہ دونوں جگہوں پہ, DMW میں, PID میں بھی, ادھر بھی. تو تقریباً ہمارے جو آفیشلی جو ٹیم میں لوگ تھے وہ 22 تھے, اور اس میں بڑا ہم اسٹرگل کرتے رہے. شروع میں بڑی کہانیاں ہوئیں کیونکہ کچھ لوگ انیشلی وی ہیڈ مزمل آلسو ہی واز پارٹ آف اٹ, بالکل. انہوں نے شروع میں تقریباً 2 مہینے, سو ان کی بھی نوٹیفیکیشن ہو گئی تھی, میڈیکل کلیئر ابھی نہیں ان کا بھی ہوا تھا, تو انہوں نے بس کر دیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ والا کام جو ہے نا, اگین میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ وہ مشکل پیریڈ تھا. سو اینڈ آئی ریگارڈ ہم فار دیٹ کہ انہوں نے اپنا پرسنل ڈیسیژن تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑا اس وقت. سو یہ والا جب فیز میں ہمارے ٹوٹل مجھے ملا کے دے ور 23 پوزیشنز. سو مزمل نے شروع میں ہی چھوڑ دیا. سو تقریباً ان کی جب اب ریپلیسمنٹ والا چکر شروع ہوا نا, اگین یہ بھی میں نے جو بیوروکریسی کی یہ والی سائڈ دیکھی کہ مزمل کو ہمیں اس کی پوزیشن ویکینٹ ہو گئی تھی, اس کی جگہ ایک اور ہائرنگ ہونی تھی. سو اس کو پرابیبلی مجھے لگتا ہے کہ کم از کم جو ہے نا 6-8 مہینے لگ رہے ان کی پوزیشن فل ہوتے ہوئے. اسی دوران آئی تھنک دیر واز اندر پوزیشن دیٹ واز ویکینٹ. سو ہمارے پاس آن ایوریج پورا تھرو آؤٹ دس پیریڈ تقریباً 21-22 لوگ ہوتے تھے ٹیم میں, جو فل اس کی کیپیسٹی تھی. اور اس کے علاوہ ایک بھی ریسورس جو ہے نا کوئی اس پہ نہیں تھا. تو میرا نہیں خیال ہے وہ, ویسے جب ہم نئے پاک چائنا میں موو ہوئے تھے نا, تو ادھر کافی یہ خبر بھی پھیلی تھی کہ ادھر کوئی جنات وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو ہو سکتے ہیں لوگ میڈیا اور لوگوں نے ان کو بیٹھے دیکھا ہوگا. سو ہمارے اگین وہ اگر تو وہی میں وش کے 100 لوگ ہوتے, کیونکہ ہمارے تقریباً اس وقت ورک روٹین ایسے تھی کہ کوئی 16-18 گھنٹے ٹیم سارے کام کری ہوتی تھی ہماری دن رات. سو یس, اگر میں آئیڈیلی سجیسٹ کروں کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ فار اے اسٹیٹ, ایک گورنمنٹ کا پورے پاکستان کا اتنے بڑے ملک کا اگر ہو, تو اس کے لیے 100 سے زیادہ شاید 150 بندے کی ضرورت بھی پڑے, جو اگر پورے اسکیل میں ہم نے اس کو کام کرنا چاہیے. بٹ یہ بھی بہت بڑی ایک تبدیلی تھی کہ پوری آج تک 70-72 سالوں میں کوئی ایسا ایک آپ کا انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن تھی نہیں. تو ایٹ لیسٹ چلو 22 لوگ بھی 23 لوگ بھی آئے, تو وہ ایک اسٹرکچر اسٹارٹ ہوا.
بٹ ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن ہو سم انڈرسٹینڈز ڈیجیٹل میڈیا، میرے خیال سے تو کم از کم آپ کے پاس جو جس لیول کا اسکوپ کا یہ کام ہے تو 100-150 بندہ بھی شاید کم ہے اس کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ DMW جس طرح ایک سینٹر میں بنا تھا، ہر صوبے میں ایک اپنا ہونا چاہیے اور ہر صوبے میں ایک اپنی ٹیم ہونی چاہیے جو کہ ان صوبوں کو بھی پروجیکٹ کرے، اس سے وفاق کے لیے بھی آسانی ہوگی اور صوبوں کے لیے بھی آسانی ہوگی؟ بالکل. دیکھیں جس طرح چیزیں ٹائمز چینج ہوئے نا، ایون اف یو لک ایٹ 5 سال پہلے تو یہ سوشل میڈیا کے نمبرز، انٹرنیٹ کے نمبرز، جو مجھے یاد ہے تقریباً 60-70 ملین انٹرنیٹ یوزرز تھے آج سے 5 سال پہلے. اب تقریباً 120 ملین ہے. سو وہ پورا ڈبل ہو گیا نمبر. سو باقی سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح there has been a rapid increase in the last 5 years. سو آپ کے جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ گورنمنٹ کے بہاف سے. سو اس میں اگر پروونشل گورنمنٹ بھی ہو، لوکل گورنمنٹ بھی ہو، سو ان کا کام ہے سٹیزنس کو ہیلپ آؤٹ کرنا، انفارمیشن دینا، یہ ساری چیزیں کرنا. سو اگر آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن پرائمری سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا بن گیا ہے، سو بالکل گورنمنٹس کو اس پہ انویسٹ بھی کرنا چاہیے اور اس پہ پریزنس بھی ہونی چاہیے. اینڈ دس از دا وے یو کین ایکچولی کافی زیادہ ایفیشینٹ بھی. سو اس میں ایک تو فیڈرل گورنمنٹ PTI کے زمانے میں بھی کافی کام ہوا، پہلے بھی آف کورس ہوا ہوگا، جس میں بڑی ایپس وغیرہ بھی انسٹال ہوئیں اور لانچ ہوئیں اس کے بارے میں. سو ان سب کے پیچھے مقصد کووڈ پہ بہت زیادہ اس پہ کام ہوا. جتنے بھی آپ کو یاد ہوگا کووڈ کی ویکسینیشنز وغیرہ ہوتی تھی، انیشیلی ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی تھی، وہ آپ کو دیٹ واز آل بایو میٹرک، اور وہ تھوڑا آن لائن سارا رجسٹریشن، ایون سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی آپ کو آن لائن ملتے تھے. سو یہ جسٹ ٹو میک ایوری تھنگ ایفیشینٹ، آئی تھنک دس از دا نیڈ آف دا ٹائم. سو بالکل پروونشل گورنمنٹس کو بھی کرنا چاہیے. اس میں ہم باہر بھی اگر گلوبلی دیکھتے ہیں، ایون ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، امریکہ میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی، سو دے ایکچولی ڈو یوز سوشل میڈیا ویری ایفیشینٹلی ٹو سرو دا پیپل، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیٹ از دا پرپز. سو بالکل ہونی چاہیے پروونشل بھی گورنمنٹ. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ بہت وائبرنٹ بھی ہے پاکستان میں اور اسلام آباد میں بھی اسپیشلی. تو جب آپ آئے تو ایک پرسیپشن یہ بھی تھا کہ میڈیا والے ملنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آپ سے ملاقات ہو نہیں سکتی تھی، اتنے ایکسیسیبل نہیں تھے آپ. اچھا، ایک تو فرینکلی کئی دفعہ ورک سوری، اور ایک اور بات یہ کہ میڈیا کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا وہ آسانی سے ہو گیا تھا؟ صحیح. اچھا، اس میں ایک تو دیکھیں ہمارا کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ تھا تو مین جس طرح اپنا بھی اور ڈومین جو تھا نا ہمارا ڈیجیٹل تھا، تو آف کورس جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے وہ جس طرح پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID ہے تو ان کے اندر پورا ان کا ایک الیکٹرانک میڈیا ونگ بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے. تو ان کا سمجھے ویسے تو ہم ان کے ساتھ اس طرح بھی ان کے ڈومین میں جانا صحیح مناسب بات نہیں تھی. اور دوسرا بھی اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ایشو ہے، پرنٹ سے ریلیٹڈ، تو وی ول ڈائریکٹ دیم ٹو دا کنسرنڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے. ویسے ان ٹرمز آف انگیجمنٹ یا کوشش اگر ہماری دیکھا جائے، آف کورس بزی بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے انڈیویجولی 1-on-1 بیسس پہ ٹائم وغیرہ نہ ملا ہو. بٹ میرے خیال سے اگین دس از سم تھنگ دیٹ کین بی چیکڈ کہ جتنے زیادہ ڈیجیٹل پبلشرس کے تھرو ڈیورنگ دس ٹائم آف DMW جو انٹریکشن ہوا، یا جتنے ہم نے ایونٹس پہ بلایا، منسٹرس کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کیے، پرائم منسٹر کے ساتھ کیے، یوٹیوب کے آپ کو یاد ہوگا سیشن وغیرہ ہوئے تھے جس میں اگین بڑا مذاق بھی اڑا ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا بھی، ان یوٹیوبرس کا بھی بڑا مذاق اڑا کہ جی یہ کون آ گئے اور فلانا. جو مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز ہیں ان کو میرے خیال سے انسیکیورٹی کافی ہوئی. سو اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہم لوگ کافی اوپن تھے اور آفس واز آلسو ایوری ون واز ویلکمڈ. سو جتنی انٹریکشنز اور ہم نے جتنا زیادہ اس کے تھرو کیا، بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی کوآرڈینیشن چلتی تھی ود آل دا ڈیجیٹل پبلشرز، اسی طرح کے انفلوئنسرز کے ساتھ بھی تھا، کانٹینٹ کریٹرز کے ساتھ بھی تھا، 2-4 اس طرح کے گروپ سے. سو اس میں میرے خیال سے تو کم از کم 250-300 لوگوں سے ہم بڑا آن دا ڈیلی بیسس وی یوز ٹو کیپ آن اپڈیٹنگ دیم. سو جو پہلے سچویشن تھی اس کو کافی ہم نے زیادہ نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کیا. آف کورس دیٹ واز این آن گوئنگ پروسیس جس میں ابھی اور بھی انیشیٹوز چل رہے تھے. جو ایک ڈیجیٹل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ پالیسی لانچ ہوئی تھی اس کے تھرو بھی جو آپ کا پورا ڈیجیٹل ایجنسیز والا ایک پورا ایریا آ جاتا ہے، یا اس طرح کے جتنے لوگ آ جاتے ہیں، وہ آئی تھنک وی آلسو اسٹارٹیڈ انگیجنگ ود دیم، اور پھر اس کے بعد خیر وہ چیزیں اینڈ ہو گئیں. بٹ میرے خیال سے کافی زیادہ ہم نے انگیج کیا. اچھا جی، اب جیسے DMW کے آپ GM تھے اور ساری چیزیں آپ کو بخوبی پتہ تھی کہ کیا مشکلات ہیں کیا نہیں ہیں. اب دیکھیں جیسے انڈیا میں دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کے مانیٹائزیشن ریٹس بہت زیادہ ہیں، فیس بک وہاں مانیٹائز ہوتی ہے، پے پیل وہاں ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک تو فیس بک مانیٹائزیشن نہیں ہے، پے پیل نہیں ہے. جو انٹرنیشنل اگر کوئی ٹرانزیکشنز وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یوٹیوب کے جو مانیٹائزیشن ریٹس ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ دیکھیں ہر جو نیا یوٹیوبر ہے وہ
ملینز میں اپنی فالوورز یا اپنی ویورشپ نہیں لے کے آ سکتا. اگر اس کے 1 لاکھ ویوز آ رہے ہیں کسی ویڈیو پہ تو اس کے مانیٹائزیشن کے ریٹس اتنے ہیں کہ وہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس سلسلے میں مشکلات کیا ہیں؟ کیوں نہیں فیس بک پاکستان آتا؟ کیوں نہیں پے پیل پاکستان آتا؟ کیوں نہیں یوٹیوب کے مانیٹائزیشن ریٹس ٹھیک ہوتے؟ اور آپ لوگوں نے اور آپ لوگوں کی حکومت نے اس میں کوئی اقدامات لیے تھے کہ نہیں لیے تھے؟ اچھا، ایک تو خیر جو اوور آل پاکستان میں حالات چل رہے ہیں نا، تو کوئی مطلب اس طرح کے لوگوں کو ہم لوگوں نے جب ڈی ایم ڈبلیو میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ بڑے سینئر لیول پہ بھی دیر واز ایکچولی سوشل میڈیا ٹاسک فورس جو کہ پرائم منسٹر نے بنائی تھی، ورکنگ کمیٹی، جس کو ہیڈ کرے تھے ڈاکٹر معید. تو اس لیول پہ سو ہی واز ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ان انگیجمنٹ ود آل. اس کو ہم لوگ بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ بگ امپیکٹ ٹیک کمپنیز جس میں گوگل، فیس بک یہ ساری تھی. سو اس لیول پہ کوآرڈینیشن اور وہ ان سے چیزیں چل رہی تھیں. اور یہ ڈفرینٹ آپ نے بتایا کہ مانیٹائزیشن ایشو سے لے کر یہ دیٹ واز ون آف دا کور ایجنڈاز جو ہماری ان سے بڑی سیریس لمبی لانگ ٹرم میٹنگس وغیرہ ہوتی تھیں. ٹو ادر ایشوز آلسو، یہ خاص طور پہ جس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات آ گئی ہے، پاکستان کی ریسورسز کی ہائرنگ کی بات آ گئی، یہ ساری چیزیں ریپرزنٹیشن کی بات ہوگی. جس طرح آپ نے انڈیا کا کیا تو اس میں تو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے جتنا بڑا ادھر ان کی انویسٹمنٹ اور چیزیں ہو رہی ہیں. سو آف کورس آن گورنمنٹ اسٹیٹ لیول اس کو بالکل ریز کیا جاتا تھا. ویسے فرینکلی اس وقت بھی اور ابھی بھی جب میں اگر اوور آل حالات دیکھتا ہوں ملک کی سیکیورٹی کے، اسٹیبلٹی کے، اوور آل چیزوں کے، جو ادھر فرینکلی جو میڈیا فریڈم کے جو حالات ہیں یا فریڈم آف اسپیچ کے جو حالات ہیں، سو اس طرح کے انسیڈنٹس جو ادھر ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی انفارچونیٹلی اس طرح کی بگ ٹیک کمپنیز وہ پاکستان میں آئے گی. فار ایگزامپل لیکن دیکھیں فیس انڈیا بک میں بھی اسی طرح ہی ہے. انڈیا میں دیکھیں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن بھی اس وقت ادھر ہے، ایک ہندوتوا نیریٹو کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. جو جرنلسٹ ہیں وہ وہاں بھی سیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں جو بگ ٹیک کمپنیز ہیں وہ وہاں جا رہی ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہے. لیکن پاکستان ایک آئی گیس ایک پرٹیکولر ایسا ملک اس ریجن میں رہ گیا ہے جو کہ ان کے حالات بھی خراب ہیں لیکن اتنے نہیں خراب جتنے باقی ملکوں کے ہیں. جی، ایک تو وہ پرسیپشن والا اور وہ والا ایشو ہے. کئی دفعہ حالات بہتر ہوتے بھی تھے اور ابھی بھی فرینکلی ان کا سو اٹ از ٹیکنگ ٹائم. بٹ فرام واٹ آئی نو گوگل کا بھی، اور ایٹ لیسٹ گوگل کا شاید جلدی، اور فیس بک کا بھی پلان ہے ٹو ہیو لیٹس سے آفیسز یا بزنس ان پاکستان. بٹ ایون انڈیا کا اگین جو ادھر چیزیں ابھی ہو رہی ہیں نا، ادھر وہ 12 سال پہلے ہوئی تھیں، 15 سال پہلے ہوئی تھیں، چیزیں شروع ہو گئی تھیں. تو انیشیلی ان کو بھی یہ چیلنج ہوئی. مگر سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فار دیز بگ ٹیک جائنٹ کمپنیز ان کے لیے بزنس یا ریونیو از اندر امپورٹنٹ تھنگ. یس، پریزنس اور ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو پاکستان کی مارکیٹ ان ٹرمز آف پوٹینشیل تو آگے ہے. آپ کافی یوزرز وغیرہ جس طرح میں بتایا کہ انٹرنیٹ پہ اور وہ کافی ہے. بٹ ان ٹرمز آف جو ریونیو جنریشن ہے وہ اگر ان کمپنی سے بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ فرینکلی پینٹس ہیں فار دیم. سو دیٹس وائی ایز اے بزنس وائز بھی وائبل نہیں ہے ابھی تک ان کے لیے پاکستان میں اس طرح انویسٹ کرنا. مگر جو مین فرینکلی جو ہماری آپس میں بات چیت بھی اور اس طرح ہو کے پتہ لگا نا، جو ایشو ہے وہ زیادہ ایشو یہی ہے کہ جو ایک سیکیورٹی والا ایشو ہے، دیٹس ایکچولی دا ٹاپ ایشو. اور پھر کچھ اور ان کو ادھر پاکستان کے جو اس طرح کے لاز ہیں نا، ٹیکسیشن کے فلانا اور جو جب بھی یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو یہ والی چیز بھی پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ایڈریس ہو کے دیٹس وائی دیٹ ٹاسک فورس واز کمپوزڈ فارمڈ کہ ایک باڈی ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ انگیج کرے پراپر طریقے سے ود دا ایجنڈا. اور وہ پہلے ٹھیک ہے ان سارے لوگوں سے انپٹ لے، بٹ دیر شوڈ بی ون باڈی اور ون ریپرزینٹیو ہو شوڈ بی انگیجنگ. یہاں پہ ہوتا تھا کہ فیس بک کے ساتھ کوئی 6 منسٹریاں باتیں کر رہی ہیں اور وہ سارے، تو وہ آپس میں اس طرح کی کنفیوژن اور وہ والی چیز بھی ایک تھی. اینڈ یس اٹس انفارچونیٹ کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی پراپر طریقے سے آ نہیں سکے لوگ. مگر جتنا ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوا وہ میرے خیال سے اگین پہلے نہیں ہوا تھا. اور اب بلکہ مجھے جو فرام واٹ آئی ہیئر جس طرح ہی چینج ہوئی گورنمنٹ، وہ والی چیزیں کافی ایک سلسلہ رک گیا ہوا ہے. مطلب وہ والی انگیجمنٹ اب کافی اٹس ناٹ آن دیٹ لیول جو اس وقت چل رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بین کلچر جو پاکستان میں ہے، یوٹیوب 5 سال کے لیے بین ہو گیا، فیس بک 5 سال کے لیے بین ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گئے ہیں اس ریجن میں؟ بہت زیادہ. آئی تھنک جب یوٹیوب کا تو انیشلی 2012 میں ہوا تھا بین، سو اس سے ہماری انڈسٹری خاص طور پہ جو کانٹینٹ کریٹرز اور یہ جو ولاگرز ہیں اور یہ والی انڈسٹری ہے، تو میں اس سے پرابلی 5-6 سال پیچھے رہ گئے ہم. یہ پھر بعد میں جب واپس ریوائیو ہوا، آئی تھنک 2014-15 میں واپس آیا یوٹیوب، اور پھر ایسا ایسا ایک ٹرینڈ شروع ہوا. پرابلی 17-18 تک زیادہ کانٹینٹ کریٹرز آئے، اور اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ بوم میں ہے، کافی زیادہ لوگ پوڈ کاسٹ سے ساری چیزیں کر رہے ہیں. سو اس سے نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوا. پلس جو مجھے پھر انڈرسٹینڈنگ ہے ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے زمانے میں جب ہم لوگ بھی تھے ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں،
اینڈ وی یوز ٹو بی پارٹ آف سم آف دیز میٹنگس. سو ٹک ٹاک بھی 2 دفعہ بین ہوا, اور وہ جو ہمیں پتہ لگتا تھا جو اس وقت FIA وغیرہ سائبر کرائم ان کے جو لوگ بتاتے تھے ریپرزنٹیٹیوز, وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو PTA والے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ PTA از رسپانسبل ٹو پرووائڈ سیف اینڈ سیکیور انٹرنیٹ ٹو دا سٹیزنز آف پاکستان, رائٹ. تو جب وہ سیف اور سیکیور والی بات آ جاتی تھی نا, تو یہ اس طرح کے کیسز ظاہری بات ہے سوشل ایشوز ہو رہے تھے, ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ, PUBG سے ریلیٹڈ بھی, گیمنگ سے ریلیٹڈ اس طرح کے کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے. پیپل شارٹ ادر پیپل اس کو انفلوئنس کر کے دیکھ کے, ایون اس طرح کی مطلب اس طرح کی بھی کمپلینٹس تھی کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ بچوں نے ہماری پڑھائی چھوڑ دی ہے اور یہ ہر وقت یا تو PUBG پہ بیٹھے رہتے ہیں یا پھر یہ ٹک ٹاک اس طرح کی چیزیں. اور ٹک ٹاک پہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے, پلس انفارچونیٹلی سیکشول ایکسپلائٹیشن وغیرہ کا ہوا, کیونکہ آپ کو تھوڑا نا وہ لگتا ہے کہ کوئک فیم بھی مل سکتی ہے, کوئک پیسے بھی مل سکتے ہیں. تو دیور سم پیپل ہو آر مس یوزنگ دیٹ پلیٹ فارم, اور اس طرح ینگ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے. پھر ایک اور ویری سیڈلی فیس بک کے لوگوں نے یہ والا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کی تھی چیز, کہ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے وہ جتنا کانٹینٹ پاکستان سے اپلوڈ ہوتا ہے آئی تھنک دنیا میں انڈیا کے بعد سب سے زیادہ ادھر سے. دیٹس اگین سو یہ جب PTA اور یہ لوگ بلاک کرتے تھے نا, تو یہ کہتے تھے کہ اگر کورٹ میں ہمیں کورٹ والے ذلیل کرتے ہیں لٹرلی, کہ جب آپ لوگ یہ پلیٹ فارم فار ایگزامپل ٹک ٹاک ہے, اس پہ اس طرح کا کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہوا ہے, اگر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ کیوں پاکستان میں چل رہا ہے. تو وہ ان کو پکڑتے تھے, اور وہ ظاہری بات ہے کورٹ سے کہتے تھے کہ ہمیں ہراس ہو رہے ہیں جو بھی ہیں, تو وہ اس کا ایزی سولوشن یہ پکڑا, اس کو بین کر دو, بند کر دو. جہاں PTA بین کر دیتا تھا بار بار ٹک ٹاک کو, اسی ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹک ٹاکرس کو ریکگنائز کیا. کووڈ کے دنوں میں گورنر پنجاب سے سب سے پہلی میٹنگ ہوئی, اور پھر اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ٹک ٹاکرس جا کے ملے, جو کہ بڑی حیرانی کی بات تھی, کیونکہ جن ٹک ٹاکرس سے خان صاحب ملے تھے ان کا کانٹینٹ کوئی ایسا نہیں تھا جس سے لوگ جو ہیں وہ ان سے ذرا سمجھیں کہ کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جس سے ہم لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ صرف وہی چلنے پھرنے والی ان کے واکنگ سٹائل میں خان صاحب کا گانا لگا ہوا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو خان صاحب نے ریکگنائز کیا. میں کسی کو جج نہیں کر رہا, ہر ایک کا اپنا کانٹینٹ ہے, ہر ایک کو اپنا حق جو ہے وہ حاصل ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف جہاں کوئی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح کے کانٹینٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, تو پھر پاکستان میں اس طرح کا کانٹینٹ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. سو بلکہ ہاں انٹرسٹنگلی مجھے یاد ہے جب سیکنڈ دفعہ تو شاید جب ٹک ٹاک بین ہوا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی انہوں نے بھی اپنا شاید اسی دن یا 1-2 دن پہلے بنایا تھا اپنا اکاؤنٹ ٹک ٹاک کا بھی, اور اس کے 1-2 دن ہی بین ہو گیا. سو اس میں جو ہے نا ٹک ٹاک خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ جس طرح میں ایز اے سوشل میڈیا یوزر زیادہ ایکٹیو رہا, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ شاید, اور ٹک ٹاک سب کے لیے زیادہ تر لوگوں کے لیے نئی چیز تھی, نئے پلیٹ فارم تھا. جو اس کے کانٹینٹ کریٹرز یا اس کے انفلوئنسرز ہیں وہ بڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا کانٹینٹ انہوں نے بنایا, بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں چل رہے ہیں, پیچھے میوزک لگا ہے, باقی ساری چیزیں. مگر جو آپ کا خاص طور پہ پاکستان کے رورل ایریاز سے لوگ آ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی گاؤں سے لوگ آ رہے ہیں, وہ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اور سم آف دیٹ کانٹینٹ از ویری انٹرٹیننگ, بڑا مزے کا بھی تھا. بالکل ٹھیک ہے, اس میں ایک وہ فیکٹر آ گیا تھا کہ تھوڑا کہہ لیں کہ اوور ہے یا پھر vulgarity وہ والا ایک ہے ایشو, بٹ اوور آل نا مطلب دے آر ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل کانٹینٹ کریٹر جن کی اپنی کافی فالوئنگ ہے, اور لوگ ان کا کانٹینٹ کنزیوم کریں. انیشلی آپ بلکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ ون آف دا تھنگز دیٹس ویری اسٹرائکنگ از دیٹ کہ آپ انسٹاگرام پہ ویڈیو یا کوئی اور چیز لگاتے ہیں تو آپ کو شاید 5 لاکھ ویوز مل جائیں یا اسی طرح کے لائکس وغیرہ آ جائیں. اس پہ جب آپ لگاتے ہیں تو یو گیٹ ملینز آف ویوز اینڈ لائکس اینڈ آل آف دیٹ. تو دیر از اے آڈینس سٹنگ آؤٹ دیئر, اور جو اس کو پورا کنزیوم کر رہی ہے. آئی گیس ٹک ٹاک کا الگوریتھم بھی تھوڑا سا ویک ہے ایز کمپیئر ٹو فیس بک, انسٹاگرام اگر دیکھا جائے تو. پروبیبلی یہ کہہ سکتے ہیں, بٹ ان کا وہ جو ویڈیو کانٹینٹ ٹائپ ہے نا, دیٹس اے ویری شارٹ ویڈیو کانٹینٹ ٹائپ, جیسے کہ اب انسٹاگرام پہ بھی ریلز آ گئے ہیں, تو اس کی آف کورس ویویبلٹی جو ہے وہ اس وجہ سے دیٹس اندر فیکٹر کہ وہ زیادہ ہے. سو اس میں اب خان صاحب کی انٹریکشن کا آپ نے بات کی, سو ان ٹک ٹاک کریٹرس کا اس میں مکس ہوں گے, کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا کانٹینٹ تھوڑا بہت مطلب وہ ہائی کوالٹی, بٹ ٹک ٹاک زیادہ تر جیسا میں نے کہا کہ نا وہ اٹس فن پلیٹ فارم. اور میرے خیال سے تو ایز این انڈسٹری اگر تو خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ہی انٹریکٹڈ ود دیم, سو دیٹس اے ہیوج انکریجمنٹ فار دا ینگ کانٹینٹ کریٹرز. اس طرح اینگل سے اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں, یہ کوالٹی والا فیکٹر جو ہے نا, اور جس طرح اگر فار ایگزامپل ولگیرٹی ہے, کچھ لوگ صرف فیم کے لیے فوراً ایک دم سے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, یہ دیز تھنگس فلٹر آؤٹ وتھ ٹائم.
ایوالو ہوتا ہے, آپ کے لوگ میچور ہوتے ہیں, آڈینس میچور ہوتی ہے. سو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس طرح ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے, اگر آپ کو کوالٹی کا کانٹینٹ نہیں مل رہا یا اچھی چیز نہیں آ رہی تو آپ چینل چینج کر سکتے ہیں, یو ہیو دیٹ پاور. سملرلی آن سوشل میڈیا کوئی آپ کو مطلب فورس کر کے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ والا کانٹینٹ دیکھیں, یو کین آلویز سوئچ تھرو ادر کانٹینٹ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ والی چیزیں آہستہ آہستہ کوالٹی ول امپروو ود ٹائم, آئی تھنک میچور ہوگی تھوڑی جو انڈسٹری ہے ہماری. آخری سوال پوچھوں گا ڈی ایم ڈبلیو سے ریلیٹڈ, اس کے بعد ہم ایک جنریک ڈسکشن کریں گے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور ڈی ایم ڈبلیو پہ ایک یہ بھی بہت بڑا الزام تھا, پہلے تو 1 پیج پہ تھے سارے, لیکن جب وہ 1 پیج سے 2 پیجز آئے تو ڈی ایم ڈبلیو پہ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بہت بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہ ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ہر طرح کا انہوں نے جو ہے وہ اپنی جان لگا دی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے انسٹیٹیوشنس کو بدنام کیا جائے. اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو. آف کورس جو آپ کے اسٹریٹجک ایشوز ہیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات, افغانستان والا ایشو اسی وقت ہوا تھا, امریکہ چھوڑ کے گیا تھا, طالبان آئے تھے, ساری چیزیں. تو اس پہ بیک اینڈ پہ نا وی ور ایکچولی مطلب کام کرنے میں بھی وی ور آن دا سیم پیج کہ ہم یہ نیریٹو اور ساری چیزیں اکٹھے اسٹریٹجک کامس وغیرہ پہ کافی کوآرڈینیشن پہ اس پہ چیزیں چل رہی ہوتی تھیں. اور جس طرح ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ مطلب اور زیادہ ٹیم میں ویسے ہی کسی کی پاکستانیت پہ اس پہ چیزوں پہ تو شک یا سوال کرنا بھی بڑا عجیب سی بات ہے. اور اس میں ہم لوگ مطلب ان کے ساتھ کام کریں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی, اور جب یہ اوور آل رجیم چینج اور یہ سب کچھ چینج ہوا اگلے دن ہی ہم ایک دم سے, خیر میں نے اسی دن آئی ہیڈ ایکچولی ٹاک ٹو دا سیکٹری کہ اگر میڈم یہ والی چیز ہوگی, اس طرح کی چیزیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ریزائن, اور بس میں اپنا جو ہے نا ادھر اینڈ کروں گا اپنا مائی ٹرم ود ڈی ایم ڈبلیو ایز جو جنرل مینیجر. تو انہوں نے جو سیکٹری صاحبہ تھیں انہوں نے بالکل کہا کہ آپ کی مرضی ہے, جیسے اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں دیٹس فائن. سو ایکچولی آن دا مارننگ آف جس دن جو ابھی والے جو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, ان لوگوں نے جس دن ان کا ووٹ ہونا تھا پارلیمنٹ میں اور پھر اسی دن انہوں نے اوتھ لینا تھا, اسی دن صبح میں نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ سے اپنا آفیشلی ریزائن کر دیا. آئی سینٹ مائی ریزگنیشن ٹو دا سیکٹری, اور اس کے بعد میں نے ٹویٹ وغیرہ بھی پبلکلی بھی اناؤنس کر دیا. تو مجھے اسی دن پھر اپنی ٹیم میں سے ایک آئی واز ان کراچی ڈیو ٹو ایک پرسنل ایک ریزن سی کراچی میں تھا. سو وہ مجھے جو ہے نا اپنی ٹیم ممبر کا کال آئی, اس نے کہا کہ سر یہ ہمیں کال انسٹرکشنز آئی ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو سیل کرنا ہے اور اس میں اکوپمنٹ وغیرہ کی وہ لینا ہے اور یہ کرنا ہے. میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کہاں سے خیریت ہے تمہیں, اور جو آپ کو پتہ ہے اس وقت تھوڑے حالات چل رہے تھے. میں نے کہا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالو, یہ نہ ہو تو تم ادھر جاؤ تمہیں اٹھا کے لے جائے. تو وہ جب یہ چیزیں پتہ لگی نا, اور پھر میں نے تھوڑا کلیئرٹی بھی لی, منسٹری سے بھی بات کی, ان سے کہا کہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں, کہ کوئی میں نے اس سے کہا کہ ریٹرن میں تمہارے پاس کچھ آیا, انہوں نے کہا سر ریٹرن میں تو نہیں, میں اس طرح کی انسٹرکشنز آئی ہیں. سو اینی ویز اس وقت اٹ واز کوائٹ اے اسٹیٹ آف کنفیوژن آلسو. خیر ہم نے پورا کمپلائی کیا, ان کو پورے اکوپمنٹ لسٹ یہ کیا, اور لٹرلی وہ ادھر ڈی ایم ڈبلیو کے باہر سیل کے اسٹکرز لگے اس دن شام کو رات کو. سو وہ چیزیں دیکھ کے نا ایز اگین سم ون ہو ورکڈ آن دس باڈی, بڑا کام ہم نے جان ماری اس میں, بڑا دکھ بھی ہوا, بڑا عجیب سا فیل ہوا کہ اچھا یار ہم مطلب ایک دم سے کیا ہو گیا. اور جب فرینکلی اگین دس از سم تھنگ دیٹ کین بی انویسٹیگیٹڈ انڈیپینڈنٹلی, جو بھی جس طرح دیکھنا چاہے. سو ڈیجیٹل میڈیا ونگ, کیونکہ یہ فیز جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ مارچ کے ہی مڈ میں اس میں چیزیں شروع ہو گئی تھیں, بلکہ فائل تو 7-8 مارچ کو شاید ہوا تھا, اور اس سے جب تک یہ پورا آگے تک کام ہوا. سو اس پورے فیز میں اور اسی دوران او آئی سی بھی تھی. سو او آئی سی تک تو ہمارا پورا فوکس واز آن او آئی سی کانٹینٹ, اس کی پروجیکشن اور یہ وہ. پھر 23 مارچ وغیرہ آئی, اور اس کے بعد یہ پھر اگلے کوئی سمجھ لیں کہ 7-8 دن رہ گئے, اور پی ٹی آئی خان صاحب پورا موبلائز کرے تھے. مگر ہمارا دس از اگین سم تھنگ دیٹ کین بی چیکڈ, کیونکہ ہم بھی اس اسٹیٹ آف میں اس میں تھے کہ یہ سینسٹیو ہے, کیا بات کریں کیا نہیں کریں. سو رمضان چل رہا تھا, بلکہ ہم لوگوں کا رمضان سے ریلیٹڈ کانٹینٹ واز گوئنگ آن دا ڈیجیٹل گورنمنٹ آف پاکستان کے پلیٹ فارمس کے اوپر, اور جو آن دا پرسنل لیول اور یہ بیسس پہ. سو یہی ساری چیزوں میں الاٹ آف پیپل ور آلسو ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ اسلام آباد کے حالات ویسے ہوئے تھے, کچھ ریموٹلی بھی کام کرے تھے جو بھی. سو اگین جیسا میں نے کہا نا کہ ہم لوگ کیا کام کرے تھے, تو وہ سیدھے چیزیں دیکھنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو چینلس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, یا پھر جتنے اس میں لوگ کام کرتے تھے. سو فار ایگزامپل میں جنرل مینیجر تھا, میرے اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں کہ میں اس پہ کیا ٹویٹ کر رہا تھا یا کیا باتیں کر رہا تھا. سملرلی جو اور ٹیم ممبرس ہیں, سو یہ والی چیز نا میرے خیال سے بڑا ان کو, اگر تو ڈی ایم ڈبلیو کے 22 لوگ اتنا زبردست کام کر سکتے ہیں, تو ایک تو میں اس کو ایز اے کریڈٹ لیتا ہوں ویسے تو. اور دوسری بات ہے کہ وہ
مجھے بلکہ کال بھی آئی اسی بارے میں کہ یہ لگتا ہے کہ اوپر سے یہ چلا رہے ہیں, اس وجہ سے سارا کچھ کیا گیا. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ آفیشیلی ہمارا سٹانس ہے اور یہ کانٹینٹ چل رہا ہے. اگین ایز آفیشیل ریپرزینٹیو آف دس ڈپارٹمنٹ ہم لوگ اس پہ ریسٹرکٹیڈ صرف رمضان ریلیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو پورے پاکستان میں لوگ کیسے باہر نکلے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز پوری دنیا میں کیسے نکل رہے ہیں, ٹورانٹو, لنڈن, فلانا فلانا ہر جگہ پہ پورے. سو یہ ایک آپ اس کو اگر سمن ہو بیسک بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سوشل میڈیا کی تو وہ آرگینک تھے, اور وہ مطلب وہ سارا آرگینک ٹرینڈ چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ جتنا بھی چل رہا تھا, لوگوں کا غصہ تھا, ساری چیزیں تھیں بالکل جس طرح میں نے اس میں بھی گالیاں بھی آئی ہوں گی جب کچھ آیا ہوگا, بٹ دیٹ واز نتھنگ, دیٹ واز لیڈ بائی ڈیجیٹل میڈیا ونگ. وہ ایک اوورسیز پاکستانی سے, باقی پاکستانی سے, اس میں بہت سارے اکاؤنٹ اگین اپنے لوگ آئی ڈیز اور نام سے کرتے آئے ہیں. سو ان کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے 22 لوگوں سے نہ تو کوئی تعلق تھا, نہ ہم لوگ چلا رہے تھے, لوگوں نے ہمیں اس کا کریڈٹ دیا, اس کو میں مطلب آپ لوگوں کے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آرکسٹریٹ نہیں کیا تھا, بالکل نہیں کیا تھا. جو بعد میں کچھ لوگوں کو جو انہوں نے گرفتار کیا, ان کو پکڑا, انہوں نے کہا ہم سوشل میڈیا ٹیم کے تھے, ہمیں یہ انسٹرکشنز دی گئی تھیں, ان کے بارے میں وہ پہلی تو بات ہے کہ میرے خیال سے کہ اس طرح کا کوئی میکینزم پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں بھی میرا نہیں خیال ہے کچھ اس کو کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ ایسی چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اور فرینکلی وہ جو جن لوگوں سے ہم دیکھا وہ پورے کیمپینس چلے جی, مطلب ٹی وی چینلس پہ بھی اور جگہ پہ ہر جگہ پہ, تو وہ والے میں بھی خیر جس طرح پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی کافی پرانا تعلق رہا ہے اور کیا ہے, ان میں سے کوئی ایسا ایک بھی نہیں تھا یا باقی لوگ بھی جو ابھی بھی ایکٹیولی اس کو چلا رہے ہیں کہ ان کو کوئی ریکگنائز کر سکے کہ فلانا جگہ کا فلانا بندہ تھا یا جو تھا. تو آئی ڈونٹ نو وہ کون لوگ تھے جن کے پاس آئی ہے وہ انسٹرکشنز آئیں. ایز سچ کوئی اس میں آرگنائزڈ کوئی کیمپین نہیں تھا, کوئی وہ نہیں تھا, اٹ واز آل آرگینک. اور جو بھی میں کہتا ہوں نا کہ اس کو تھوڑا بہت سوشل میڈیا کو سمجھتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, نیوٹرل ہے, وہ اس کو خود سے انالائز اگر کرے نا تو دیٹ واز آل آرگینک. اس میں سے آپ کا اگر وہ ٹریفک اور ٹویٹر کا اگر آپ میپ دیکھیں یا باقی سارا اس کا انالیسس کریں تو شاید 60% اوورسیز پاکستانیز تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے یا اس پہ بات چیت کر رہے تھے, ان ٹرینڈس پہ بات کر رہے تھے. سو آرگنائز نہیں, بالکل بھی نہیں تھا, ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی طرف سے بالکل بھی نہیں تھا. اچھا, اب یہ نئی گورنمنٹ جو ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمیشہ سے ڈیجیٹل میڈیا کی بڑی بات کرتی ہیں اور سپورٹ بھی کرتی ہیں. ان کی طرف سے کوئی آپ کو جاب آفر ہوئی ڈی ایم ڈبلیو کے جی ایم کی, اور ابو بکر عمر صاحب اب جو ہیں وہ بھی ایک پروفیشنل ہیں, وہ بھی اب آئے ہیں, تو ان سے پہلے آپ کو کوئی اس طرح سے کوئی رابطہ کیا گیا آپ؟ سو جس طرح جب جس میں بتایا کہ پہلی چینج ہوا تو آئی ریزائنڈ, اور میں نے وہ آفیشیلی تو اپنا مائنڈ بھی بنا لیا تھا کہ دیر از نو وے آئی وانٹ ٹو ورک, بیسیکلی کانشیس نہیں مجھے پراپرلی الاؤ کرے گا میں کروں اس پہ کام کنٹینیو. تو اپنا تو میں نے یہ ڈیسیژن کر لیا تھا, بٹ آف کورس ایز اے پروفیشنل میری یہ ڈیوٹی بھی تھی کہ ظاہری بات ہے ایک اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے میں کام کر رہا تھا, ریاست کے لیے کام کر رہا تھا, جو ایک پراپر پروفیشنل ٹرانزیشن ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایسیٹس ہوتے ہیں وہ دینے ہیں, جو آپ کا جو ورک ریلیٹڈ چیزیں ہیں کام بتانے اگلے کو, وہ پراپر طریقے سے آئی واز ریڈی اینڈ اویلیبل فار دیٹ. سو پہلے تو اگین یہ سیل والا چکر ہوا, اس کے بعد بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے 1-2 پریس کانفرنسز بھی کی, اس میں بھی بلکہ بڑے اسی طرح کے الزام لگائے کہ پولیٹیکل سیل تھا اور فلانا تھا اور اس کو ہم نے بند کر دیا ہے, اور ایون کچھ لوگوں کو بھی کہا کہ یہ ساروں کو نکال دیں گے. میں نے آلریڈی ریزائن کر دیا تھا, مگر کچھ اور ٹیکنیکل ریسورسز, بلکہ ان لوگوں کو بیچاروں کو کافی فکر بھی ہو گئی, اور انہوں نے بلکہ 1-2 پریس کانفرنس میں سے سوال بھی کیا کہ میڈم ہم تو فلانا یہ ٹی وی چینل سے آئے تھے, کیمرہ مین ہے, کوئی ایڈیٹر ہے, تو آپ تو کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں گے انڈسٹری کو اور آپ کہنے نکال رہے ہیں. اینی ویز آئی تھنک وہ اس میں سے کافی لوگ جو شاید کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے, بعد میں کچھ سیٹل ڈاؤن ہو کے کنٹینیو ہوا. سو میں ایز سم ون ہو اسٹارٹیڈ دا ڈیجیٹل میڈیا ونگ, جس کو رسپانسبلٹی شروع میں ملی تھی, سو میرا تو اپنا یہ بہت زیادہ, ویسے بھی میں جس طرح کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, ڈیجیٹل کا اسٹیٹ میڈیا جو ڈیجیٹل پہ پریزنس ہے وہ اور زیادہ بہتر ہونی چاہیے. تو میری تو 100% یہ ہوگی کہ اس انسٹیٹیوشن کو یا ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو بالکل اسٹرانگ بھی بنایا جائے, اور ایک ایسا لانگ ٹرم پرماننٹ پارٹ ہو گورنمنٹ کا وہ, تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. البتہ سو انہوں نے جو اس کو بند کرنے والا چیز کی, شروع میں ہمیں اس پہ تھا, اور ایون پھر بعد میں آئی تھنک اس کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن جب ہوا تو دے اسٹارٹیڈ نیو ہائرنگ پروسیس, اور اس میں کیا. سو آئی کین اونلی وش دا بیسٹ آف لک ٹو, بالکل ابو بکر صاحب کو میں جانتا بھی ہوں, بلکہ وہ شاید فوکل پرسن بھی پہلے اپوائنٹ ہوئے تھے, اور بھی ان کا وہ 1-2 ہیں ان کی کیا کہہ لیں کہ لنک ہیں پی ایم ایل این سے جو بھی. اینی ویز تو آئی کین اونلی وش ہم دا بیسٹ کہ وہ اس کو طریقے سے لے کے چلیں, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو وہ بالکل جو ہے نا
گورنمنٹ آف پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان کا ریاست کا ایسٹ سمجھ کے چلائیں, نہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں. اور بالکل اگر چیف ایگزیکٹو ابھی اگر ملک کے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف ہیں, وہ گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں, چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, دیٹس فائن. بٹ جو کئی پولیٹیکل کانٹینٹ ہے یا اس طرح والا وہ چیزیں نا, اس کو میری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی اور ایڈوائز بھی یہی ہوگی کہ وہ اس کو ایک اس طرح لے کے چلیں کہ اس ایسٹ کو ہم نے اور اسٹرینتھن کرنا ہے. اگر آج آپ کو ڈی ایم ڈبلیو کی جی ایم شپ پھر سے آفر کی جائے, کیونکہ آپ نے اس کو بنایا ہے, تو آپ ایکسیپٹ کریں گے آفر کہ نہیں کریں گے؟ میں تو کان پکڑوں گا کیونکہ میرا آئی تھنک سرکار سے کام کرنے کا اچھا ایکسپیرینس ہو گیا, بڑا زبردست. اٹ واز گریٹ لرننگ فار می. بٹ میں اصل میں جو اوور آل بھی ایک تو فرینکلی جو فائنینشیل سچویشن تھی, دیٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کو آپ مینیج کریں, اسی میں کنٹینیو کریں, وہ بہت بڑا مشکل ہے. اور میرے خیال سے میں نے جتنا ایکسپیرینس اور چیزیں لینی تھی اور جتنا سرو کرنا تھا نا ان دیٹ کیپیسٹی, وہ میں نے کر دیا. اب انشاءاللہ اپنے لیول پہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں کوشش کریں گے پاکستان کو ڈیفینیٹلی جتنا کر سکیں سرو ول ڈو دیٹ. بٹ میرا نہیں خیال ہے سرکار میں گورنمنٹ میں دوبارہ کام کرنے کا ہے. جب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, اب یہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کی کافی زیادہ بات کرتے ہیں, تو ابھی کے جو منسٹر ہیں یا گورنمنٹ کسی آفیشیل نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ آئیں ہماری ہیلپ کریں یا مل کے کوئی کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ جی, سو اس کی انیشیل جب اوور آل چینج ہوا تو اس کی ٹرانزیشن پروسیس میں تو میں پوری طرح منسٹری کے ساتھ بھی اویلیبل تھا. آف کورس جو ایسٹ سے ٹیم کی جو پورا پروسیسنگ تھی ان کا بتانا ہے ساری چیزوں میں. سو بالکل شروع میں ویسے پبلکلی تو پریس کانفرنس کر کے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جی یہ سیل ختم ہو گیا, پولیٹیکلی تھا, فلانا تھا, یہ ساری چیزیں کر کے. بٹ آن این انڈیویجول لیول بالکل ان کی طرف سے ایک مجھے واٹس ایپ پہ میسیج آیا اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ مل سکتے ہیں, ملاقات ہو سکتی ہے. تو میں نے بھی ان کو کہا کہ بالکل, اگر آپ کو, میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں آفیشیلی تو ریزائن کر چکا ہوں, بٹ اف یو نیڈ اینی ہیلپ ریگارڈنگ دا ٹرانزیشن یا کوئی اور چیز میں, تو ظاہری بات ہے جو میں نے ایک آفیشیل کام کیا تھا تو میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ ٹائم سیٹ وغیرہ کر کے مل سکتا ہوں. اور میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ میں آپ کی ٹیم سے کوآرڈینیٹ کر لوں گا, سو وین ایور یو وانٹ آئی کین میٹ یو. اور اس میں سو میرا بالکل ارادہ جوائن کرنے کا نہیں تھا, بالکل نہیں تھا, مگر اس چیز سے میں بالکل تھا کہ اگر ان کو ان چیزوں میں کہ کیا پروسیسنگ تھی اس کو سمجھنے میں ہے تو میں آئی ایم اویلیبل. البتہ وہ ملاقات یا وہ چیز پھر مٹیریلائز یا آگے نہیں ہوئی, ان کی طرف سے بھی شاید مصروفیات میں اور آئی تھنک کوئی ٹریول پہ وہ چلی گئی تھیں, تو آگے نہیں بات بڑھی, مگر ایٹ لیسٹ وہ شروع میں ہوا تھا اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آئی ایم اویلیبل اگر تو ملاقات کرنی ہے. ویسے پی ٹی آئی کا ممبر بھی ہونا اور ڈی ایم ڈبلیو کا چیف بھی ہونا اور ایک کلیئر ڈسٹنکشن رکھنا چونکہ مشکل ہو جاتا ہے, آپ کے لیے کتنا مشکل تھا؟ سو میں بلکہ اپنے آپ کو جس طرح شروع میں بتا رہا ہوں نا, کافی زیادہ میڈیا پہ بھی اور اوور آل اٹیک بھی ہوا, ساری چیزیں ہوا. سو میں سب کو یہی کہتا تھا کہ آپ میرا اوور آل پروفیشنل ورکنگ ایکسپیرینس دیکھ لیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اس طرح. سو بالکل میں پی ٹی آئی کا آئیڈیالوجیکلی سپورٹر رہا ہوں, سوشل میڈیا ٹیم ممبر بھی رہا ہوں اور لیڈ بھی کیا ساری چیزیں, مگر صرف میری ایک جو اس وقت جاب کر رہا ہوں اس میں وہ صرف پی ٹی آئی پہچان نہیں ہے, اوور آل جو سوشل میڈیا کا کام ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ والی چیز ہے. سو یہ الزام اور یہ چیزیں آتی تھی تو کئی دفعہ کافی ہوتا تھا, آپ کو ظاہری بات ہے ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں, بٹ اس طرح اپنے آپ کو بیکاز ایک تو یہ رسپانسبلٹی ایسی تھی. سو بالکل میں نے اپنا فوکس رکھا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کام ہے, جب بلکہ ڈیورنگ آل دیٹ ٹائم جتنا عرصہ میں نے اس میں کام کیا ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں, ایک دفعہ بھی ناٹ ایون اے سنگل ٹائم میں نے پی ٹی آئی کی کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہو یا کوئی ان کی کانٹینٹ کو جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا تھا اس کو پھیلایا ہو. سو میں نے بڑا ڈسٹنکشن رکھا تھا کہ میں ابھی ایک اس رسپانسبلٹی میں ہوں تو میرا وہ پرسنل والی چیز اس سے نہیں آگے آنی چاہیے. اور آئی تھنک یہ لرننگ میری پہلے جب ایک دفعہ اگین الف اعلان میں کام کیا تھا, وی یوز ٹو ورک فار ڈفرنٹ پروونشل گورنمنٹس وغیرہ بھی, تو اس میں بھی ایک پرسنل آپ کی ایک سپورٹ ہو سکتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے, مگر وہ ایٹ لیسٹ آرگنائزیشنل لیول میں اس کو ڈسٹنکٹ رکھتا تھا, نہیں آنے دیتا تھا. اور یہاں پہ بھی سملرلی میں نے ڈیورنگ دیٹ ٹائم اپنی جو ایک پرسنل ذاتی فار ایگزامپل میرا اس پہ ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہوں, مگر وہ اس سائڈ پہ میں نے بیچ میں نہیں آنے دیا. ایز اے ڈی ایم ڈبلیو چیف آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ یا آپ کی ٹیم کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا آپ کے نزدیک کیا تھی؟ آئی تھنک 2-4 چیزیں جو تھیں اس کو میں اگر مینشن کروں, سب سے پہلے تو یہ تو کہ ہم نے جو اس کو اسٹریٹیجیکلی آرگنائز کیا سارے ایسیٹس کو. تو اگین میں نے کہا کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے لیے وہ والا بہت امپورٹنٹ کام تھا جو اس وقت ہو گیا, اور وہ آپ اس کو اگر ٹیکنیکل اس میں دیکھیں تو وہ سرچ ریزلٹ کے حساب سے بھی بہتر طریقے سے آئے گا جو ہم نے اس کو آرگنائز کر دیا. اسی سے ریلیٹڈ جب ہم نے موفا کے ساتھ مل کے بہت زیادہ اس پہ محنت کی اور کام کیا, تو اب پاکستان کی جو ایکسٹرنل پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ, جو آپ کو 107 مشنز ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ کرنا, آرگنائز کرنا. آف کورس جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ موفا کا تھا, منسٹری آف فارن افیئرس کا, انہوں نے اس کو امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن ان کی تھی, مگر اس کے
پیچھے جو ویژن یا اسٹریٹجی تھی اس میں کافی ہم لوگ انوالو تھے. تو دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ آئی تھنک آن دا لانگ ٹرم پاکستان کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اینڈ آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. اور جو ایک اور چیز تھی جس کو اگین ابھی بالکل انیشیل اسٹیجز پہ تھی, دیٹ واز دا ڈیجیٹل میڈیا ایڈورٹیزمنٹ. اس پالیسی کو بھی ہمیں اپروو کراتے کوئی پرابلی ایک سال لگا, اور مجھے تب بھی یہ پتہ لگا کہ فائل کیسے جاتی ہے واپس آتی ہے, اس میں کتنا اپروول پروسیس میں کتنا بڑا آبجیکشن کیا تھا. آئی تھنک اس میں ایک تو یہی دیکھیں ہمارے اس والے ٹائم میں بھی آئی تھنک کوئی 2 یا 3 سیکٹریز وغیرہ بھی چینج ہوئے تھے. تو ایوری ون ہو کمز اٹ ول ہیو دیئر اون پوائنٹ آف ویو, ایک لیول تک جائے گی, اور اگر چینج ہو گیا پوزیشن تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ دیٹ پروسیس آل اوور اگین. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا آف کورس لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اباؤٹ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, یہ بالکل اس لیول پہ نہیں ہے پالیسی سائڈ میں, یا جو گورنمنٹ پہ لوگ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیژن میکرز ہیں, سو ان کو وہ تھوڑا گھبرا جاتے تھے یا ڈر جاتے تھے کہ اچھا اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ نہیں ہو جائے گا. سو دیٹ آئی تھنک واز دا ریزن کہ وہ اس کی نا فلی کھل کے کوئی پراپر اونرشپ نہیں لینا چاہتا تھا, وہ تھوڑا رسک سمجھتے تھے. بٹ ایونچولی پرائم منسٹر آفس سے بھی ہو کے اپروو ہوا, اور ان کی پرائم منسٹر نے بھی اس کو پش کیا. سو دیٹ اندر یہ آئی تھنک میرا اس پہ کافی زیادہ کہ کیونکہ آپ کے تقریباً 74 ایئرس اوور آل پاکستان کو اس وقت ہو گئے تھے, مگر یہ ہے کہ چلیں آپ کی ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کو بھی آئے ہوئے کوئی 10-12 سال ہو گئے تھے, جس میں پوری آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ایون باقی سارے سوشل ہر جگہ پہ ڈیجیٹل میڈیا از این انڈسٹری جو کہ کام لوگ کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ ڈیجیٹل میڈیا کو ایز اے پلیٹ فارم آفیشلی نہ تو ایڈورٹائز کر سکتی تھی, نہ کسی اس پہ پلیٹ فارمس کو انگیج کر سکتی تھی, بیکاز دیر واز نو پالیسی. سو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کا اپروول تھا بائی دا کیبنٹ, آئی تھنک دیٹ واز اے بگ تھنگ. اور وہ بالکل انیشیل ڈیز سے ظاہری بات ہے جب پالیسی آتی ہے اس میں تو آگے ایک امپلیمنٹیشن ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ والی چیزیں امپروو ہوتی رہتی ہیں ساتھ ود دا فیڈ بیک. بٹ وہ ان دا لانگ رن آئی تھنک اس کا کافی امپیکٹ ہوگا. اور میرے خیال سے ابھی جہاں تک مجھے تھوڑی بہت خبریں ہیں, وہ پالیسی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں اپروو ہوئی اور مطلب شروع ہو گئی. پی ٹی آئی اس کی گورنمنٹ جو ہے اس کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی. ایک آدھا کیمپین ہم نے شاید کیا تھا صحت پہ, کارڈ پہ, اور پرابلی اسی طرح کا. سو ابھی جو ہے نا انہوں نے اس کی پورا جوس نکال رہے ہیں اس پالیسی کا. میرے خیال ہے اس پالیسی کو ریوائز بھی کیا ہے انہوں نے. اب بات ہے ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کو جس میں پی ٹی آئی نے ایک سمجھے وہ ایک سیڈ لگایا تھا نا, اس کا وہ ان کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے. اس کا لانگر رن میں کافی فائدہ انشاءاللہ ہونا چاہیے. مطلب یہ ایسے چیزیں یس دیکھیں اس میں گورنمنٹ کا پہلے بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ منسٹری آف انفارمیشن کا کام ہی ہے فنڈز دیتی ہے چینلس کو, اور ساری مینیپولیشن ہے سب کچھ ہے. دیکھیں اس میں بالکل ایک آپ کا اکاؤنٹیبلٹی والا سسٹم ہونا چاہیے. یہ والا چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو ایز اے سمجھ لیں کہ ٹھیکہ آپ کو ملنے والا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا جو افیکٹو یوز ہے, جو پراپر یوز ہے, جو ایک پروفیشنل یوز ہے, اس طرح بالکل اس انڈسٹری کو یوز کرنا چاہیے. اور اس میں اس کے جو پالیسی کے اندر بھی اس طرح کی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. باقی بالکل آئی تھنک اوور آل انڈسٹری کو کرے گی سپورٹ. تو بلکہ مطلب ٹی وی دیکھیں ہم سب کو ہی پتہ ہے, خاص طور پہ ینگر آڈینس ٹی وی اب نہیں دیکھتی ہے. ابھی بھی گورنمنٹ میں بھی اور ویسے بھی شاید اوور آل لوگوں کو یہ سمجھانا, جو ان کی اگر آپ مارکیٹنگ اسپینڈ دیکھیں گے نا, وہ ٹی وی پہ ہی زیادہ تر لگ رہا ہوتا ہے. 70-80% جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ. تو یہ والا شفٹ خیر جو کارپوریٹ سائڈ ہے یا نئے اسٹارٹ اپس ہیں اس میں تو بالکل آ گیا, مگر یہاں پہ بھی بہت ضروری ہے. اور میرے خیال ہے اس پالیسی کی وجہ سے کافی زیادہ وہ شفٹ آگے ہوگا انشاءاللہ. اچھا, بہت زیادہ جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ہر طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ, اور بہت سی دفعہ یہ بات کی گئی ہے کہ اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے. کوئی ایسی کوئی پالیسی ہونی چاہیے کہ جس کے تحت جو ہے یہ ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ریسٹرکشن ہونی چاہیے, کوئی ریگولرائزیشن ہونی چاہیے, یا ان کو چھوڑ دیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹرز بھی ڈیولپ کریں گے اپنے آپ کو, ان کا کانٹینٹ بھی ڈیولپ ہوگا؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سو جو سوشل میڈیا پوری دنیا میں بھی ہے, یہ جو پلیٹ فارمز ہیں نا, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اسنیک ویڈیو وغیرہ وغیرہ, ان پلیٹ فارمز کی اپنی ایک کانٹینٹ پالیسی اور ایک جو ہے نا گائیڈ لائنس اور رولز اور ریگولیشن, ان کو سب سے زیادہ ان کے اوپر جاتی ہے, رسپانسبلٹی جو ہے نا ان کے اوپر جاتی ہے. سو اگر ایک فیس بک پہ اس طرح کا فار ایگزامپل چائلڈ پورنوگرافی ٹائپ کا کانٹینٹ آ رہا ہے, تو دیٹ از دا فرسٹ آرگنائزیشن اور پرسن رسپانسبل از فیس بک. ان کو اس کو میٹا کو اس پہ کام کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. یس پھر ان کو ظاہری بات ہے سسٹم, سو ان کا جو انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا دے ایکچولی یوز اے آئی فار ڈیٹیکشن. اس طرح کا جیسے ہی کانٹینٹ اگر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ اے آئی اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, وہ والا کانٹینٹ بلاک ہوتا ہے, ڈیلیٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح کے یوزرز جو ہیں ان کو بین کرتے ہیں. سو اس میں کچھ فیس بک
یا اور اس طرح کے پلیٹ فارم ان کا تو اچھا ایک پراپر ریسرچ بھی چل رہی ہے, میکینزم ایک اسٹرانگ ہے جس طرح اس پہ فلٹر آؤٹ کر رہے ہیں. بٹ جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں آئی تھنک دے نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. سو یہ تو ایک دوسرا سوشل والا اینگل یا یہ ایک ایشو ہو گیا. پاکستان میں اچھا اب جو دوسری پھر آ جاتی ہے نا, جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ یا اپنی اوپینین میری ایک ہے اور میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں, اور وہ جو پاکستان کی ریاست ہے یا اسٹیٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی یہ اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یا پھر کسی ادارے کو کہتے ہیں کہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ والی چیز نا اس پہ پھر یا پھر اس پہ اگین پہلے کویشچن بھی ہوا کہ ولگر کانٹینٹ ہے, تو ہو ڈیفائنز ولگر کانٹینٹ نا, ولگر کانٹینٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یا پھر کوئی اگر اسٹیٹ پہ اٹیک ہے تو میری کیا اپنی اوپینین ہے کسی کے بارے میں بھی, کسی ادارے کے جو ہیڈ ہیں ان کے بارے میں, ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی. تو یہ کیا اوپینین کا اظہار کرنا غلط ہے, صحیح ہے نہیں, کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. سو آئی تھنک یہ نا ایک بڑا کویشچن مارک ہے اس کے اوپر. تو اگر تو ہم ریگولیشن کرتے ہیں تو اس طرح والی چیزوں پہ کس طرح کر سکیں گے؟ اس کے لیے پھر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے اس میں ڈیفائن کیا کوڈ جائے. آف کنڈکٹ دیکھیں جتنا مطلب پہلے تو بلکہ پیکا کا جو ایکٹ آیا, بل پاس ہوا پارلیمنٹ سے, وہ نون لیگ کی حکومت میں 2016 میں آیا, پی ٹی آئی کی حکومت میں بلکہ اس کو اور چینج کرنے کے لیے بھی, اور جہاں سے بھی آتی تھی انسٹرکشنس کو کچھ کیا گیا. اس میں پھر اصل مسئلہ آتا ہے کہ یہ جب ایک رول اس کا مس یوز ہوتا ہے, اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ پھر جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے اس کی ٹوسٹنگ وغیرہ کر کے اس کا مس یوز ہوتا ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی کافی زیادہ ہم سب کے سامنے ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹس وغیرہ ہوئے ہیں. سو میرے خیال سے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس والی چیز پہ ٹھیک ہے, ایک آپ گائیڈ لائنس بنانا ہے دیٹس فائن, پالیسی وغیرہ ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں صحیح ہیں, مگر اس کا ہو ول انشور کہ اس کا مس یوز نہ ہو, اور آپ اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ لوگوں کے اوپر جس طرح کیسز ہو رہے ہیں, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اس طرح کی چیز نہ ہو. سو یس, اگر جو آپ کا ایسا کانٹینٹ ہے جس کے تھرو لوگوں کو آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے اس کو سیکیور کرنا, جو لوگوں کی اپنی پرائیویٹ انفارمیشن ہے یہ والی ساری چیز سیکیور کرنا, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, اس پرسپیکٹو سے تو پالیسیز شوڈ بی دیئر امپلیمنٹڈ. مگر جو دوسری والی چیز ہے نا اس پہ مجھے یہ ہے کہ یہ رولز اور ریگولیشنز اور یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں, مگر اس کا مس یوز ہوتا ہے جو اتھارٹیز کرتی ہیں. رائٹ, موونگ آن ٹو دا لاسٹ کویسچن, ڈیجیٹل پاکستان کو آپ اگلے 25 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے پلانز ہوں گے, کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اگلے, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی 75th اینیورسری بنائی ہے, تو 25 سال بعد 100 سال بعد ہم لوگ ڈیجیٹل ہمارا فٹ پرنٹ کتنا ہوگا, اور ہم دنیا میں ہماری کوئی اسٹینڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سو ان ٹرمز آف پوٹینشیل نا دیکھیں, اگر آپ ہم آڈینس وائز 120 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں آپ کے پاس پاکستان میں, ٹوٹل 220 ملین کی پاپولیشن ہے. سو اگر میں دیکھتا ہوں کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ ان کی پاپولیشن, ٹوٹل پاپولیشن ہی کوئی 25 ملین تک ہے. سو پاکستان از لائک 5 ٹائمز مور ان ٹرمز آف جو آپ کی انٹرنیٹ پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے. سو آل دوز پیپل ہو آر دا یوزرز اور انٹرنیٹ, اگر میں اس کو اکنامک وے میں دیکھوں تو دیر آل پوٹینشیل کسٹمرز یا کنزیومرز آپ کا ڈیٹا کے بھی اور باقی پروڈکٹس کے بھی اور باقی ساری چیزوں کے لیے. سو اس طرح میں دیکھا جاؤں تو بہت زیادہ اٹس دیر از اے ہیوج پوٹینشیل اس میں. اینڈ اگین اٹس اے بگ اپرچونیٹی, انویسٹمنٹ اپرچونیٹی فار لاٹ آف دیز گلوبل جائنٹس آلسو کہ پاکستان میں وہ دیکھے جائیں. سو اگلے 25 سال میں اور جس طرح چیزیں جا رہی ہیں, ایون دو ڈسپائٹ آل دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو ملک میں چل رہا ہوتا ہے, جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, آف کورس وہ یوتھ کو, ینگ لوگوں کو کافی ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں چیزیں جو چل رہی ہیں. بٹ ڈسپائٹ آل آف دیٹ آئی تھنک بڑا زیادہ پوٹینشیل ہے, اس پہ بہت زیادہ کام ہوگا. سو آئی سی پاکستان پلینگ اے ویری کریٹیکل رول ان دس انڈسٹری. اور اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہمارا ایک تو یوزرز ان ٹرمز آف کنزیومر اتنا بڑا ہے, اس کے علاوہ جو آپ کی ورک فورس ہے, جتنے پاکستان میں اسٹارٹ اپس نے انویسٹمنٹ گین کی ان دا لاسٹ فیو ایئرز, وہ پچھلے جو آپ کے 6-8 سال تھے اس سے بھی اگین پرابلی 3 ٹائمز زیادہ تھی ان دا لاسٹ کپل آف ایئرز جو اس میں انویسٹمنٹ ریز ہوئی. سو اس پرسپیکٹو سے, اور جو آپ کی ورک جو اسکلز ڈیولپمنٹ کی اسکلز ہیں ادھر گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, فلارا. سو یہ گلوبل اکانومی میں جس طرح ہم دیکھتے بھی ہیں بڑی سکسیس اسٹوریز بھی ہیں, لوگ فائبر پہ کر رہے ہیں, ای ڈیسک پہ کام کر رہے ہیں, دیر ارننگ اے لاٹ. سو آئی وڈ سے دا ورک فورس ول آلسو میچور, اس طرح کے بزنسز اسٹارٹ اپس ول آلسو میچور ان نیکسٹ فیو ایئرس. سو in 2025 I see Pakistan
جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ہے نا وہ کافی حد تک ہوپ فلی ان شاء اللہ ود اے لاٹ آف پیپل ناؤ انوالوڈ ان دیز تھنگس کافی آگے دیکھ رہا ہوں ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ عمران بھائی فار گیونگ اس ٹائم. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے, اور آئی ہوپ اس پوڈ کاسٹ سے کلیئرٹی ملے گی BMW کے بارے میں بھی, اور آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چلے گا, اور ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چلے گا. تھینک یو ویری مچ مارے. جو میرا بھی یہی تھا کہ ایک تو ہماری گپ شپ بھی لگی ڈیٹیل میں, میرے خیال سے اس طرح کہ پہلے کسی نے نہیں شاید ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے بارے میں بھی بات کی ہو, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے پرسنل لیول پہ لوگ جانتے ہیں یا اس طرح لوگوں نے جو انسائٹ ہماری ورکنگ دی ہے ان کے بعد تو یہ کلیئرٹی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہم کام کرے تھے, مگر اس طرح بہت زیادہ ہمارے جو اصل کام ہے, بلکہ میں اس وقت بھی بولتا تھا, ابھی میں جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا ابھی بھی یوٹیوب پہ چینل آپ دیکھیں, اور اس پہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں. مجھے ایک بڑا وہ رہتا تھا کہ ہم لوگ نے بڑا زبردست کانٹینٹ ڈاکیومنٹری کوالٹی کی ہے, اس پہ ویوز وغیرہ بڑے کم آتے تھے کیونکہ نیا چیز تھی یہ ساری چیزیں. سو اینڈ آئی وڈ سے کہ اس میں جو بھی اب لوگ انوالوڈ ہیں آئی ہوپ دے ٹیک اٹ فلی پروفیشنلی, اور اس کو اور بہتر یا آگے اور لے کے جا سکیں جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. تھینک یو سو مچ یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.